پھر ناظمہ پھپھو نے واقعی میں وہ کر دکھایا جو کچھ گھنٹوں پہلے تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبینہ کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ بنا خرچے کے شادی ہو رہی تھی، تیور سے شادی کرنے کا مقصد تو اب اور آسانی سے پورا ہو سکتا تھا، اور اتنے امیر رشتہ دار بھی مل رہے تھے۔ سبینہ نے خانہ پوری کے لیے بھی سائرہ سے اس کی مرضی یا رائے نہیں پوچھی۔ ناظمہ کی باتوں نے بھی اسے سائرہ سے کچھ پوچھنے نہیں دیا۔ ابھی تو صرف نکاح ہو رہا ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، کچھ دن بعد دھوم دھام سے ولیمہ اور رخصتی کریں گے، اور تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوگا۔ اتنے اچھے بڑے اور اثر و رسوخ والے خاندان میں رشتہ ہو رہا ہے تمہاری بہن کا، تو فائدہ تمہارا ہی ہے نا، یہ موقع گنواؤ مت۔ جب کسی نے سبینہ سے کہا کہ پہلے اپنی بہن سے تو پوچھ لو، تب انہوں نے سبینہ کو کہا۔ پری خوش تھی کہ وہ اب تنہا نہیں، خاندان میں کوئی اور بھی تھا جسے عارف نے ٹھکرایا تھا۔ عارف کی آنکھوں کی چمک نے اسے بے چین کیا تھا، لیکن پھر نفیسہ کو دیکھ کر اسے سکون آ گیا۔ ان کا سنجیدہ اور سپاٹ چہرہ اس کہانی کا ٹریجک اینڈ واضح کر رہا تھا۔ آنسہ، سائرہ اور زوہا کا موازنہ کرتی رہی۔ سائرہ کسی بھی لحاظ سے زوہا سے زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ وہ عارف کی ہاں کے پیچھے وجہ نفیسہ تھی یا سائرہ، یہ طے نہیں کر پا رہی تھی۔ نکاح کے بعد کسی کی پرواہ کیے بنا سب سے پہلے قریب آ کر اس کی بلائیں شمشاد بی نے لی تھیں۔ شبو تو اپنی کولیگ کے پروموشن پر ہکا بکا تھی، ولیمے والی دلہن پرانی ہو گئی تھی، اور موضوع گفتگو سارہ اور عارف کا آنن فانن نکاح تھا۔ وہ پہلے بھی صدیقہ بیگم کے ساتھ گوشے میں بیٹھی رہتی تھی، اب بھی ان کے ساتھ ہی تھی، لیکن اب ہر کوئی اسے مہمان خصوصی کی طرح دیکھنے اور ملنے آ رہا تھا۔ سرگوشیاں اور چہمہ گوئیاں اب بھی جاری تھیں، لیکن چند منٹوں کی ملاقات اور کچھ الفاظ کا اثر ان سب پر غالب تھا۔ اب آپ کی جگہ فرنٹ سیٹ پر ہے، واپسی کے وقت عاشقہ نے کہا تو وہ فوراً پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ صدیقہ بیگم بہت خاموش تھیں۔ عاشقہ کے استفسار پر انہوں نے کہا کہ وہ بہت تھک گئی ہیں۔ آج وہ سب آگے پیچھے تقریباً ایک ساتھ ہی گھر پہنچے تھے۔ عبداللہ اس کی گود میں سو گیا تھا۔ سارہ، آپ عبداللہ کو میرے کمرے میں لٹا دیں، میں لوں گی تو یہ جاگ جائے گا، عاشقہ نے کہا، اور خود دادی کو لیے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سائرہ عبداللہ کو لیے عاشقہ کے کمرے میں آئی، اسے بستر پر لٹا کر اس کے جوتے اور جرابیں نکالی، پھر کوٹ بھی اتار دیا۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ پلٹی تو دروازے میں آنسہ کھڑی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ کچھ دیر پہلے ہوئی رشتے کی تبدیلی آنسہ کے لیے یقیناً باعث مسرت نہیں تھی۔ کچھ کہے بغیر دروازے سے اندر آ کر آنسہ نے جیسے اسے جانے کا راستہ دیا اور فوراً باہر نکل گئی۔ کمرے میں آئی تو عاشقہ اور عارف صدیقہ بیگم کے قریب کھڑے تھے۔ کیا ہوا؟ دادی کا بی پی اور شوگر چیک کریں، انہیں چکر آ رہے ہیں۔ عاشقہ کے کہنے پر اس نے فوراً گلوکومیٹر اور آٹومیٹک بی پی مانیٹر نکالا اور پھر ان کی شوگر اور بلڈ پریشر جانچا۔ شوگر تو ٹھیک تھی، لیکن بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا۔ انہیں اس وقت زبان کے نیچے رکھنے والی دوائی دی۔ چائے بنا دو تھوڑی، انہوں نے کہا۔ دادی، پھر نیند نہیں آئے گی؟ عاشقہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ آ جائے گی، شمشاد بھی جانے لگیں تو اس نے روکا۔ میں بناتی ہوں، آپ سو جائیں، ان کا نیند سے برا حال تھا۔ ہاں تم سو جاؤ، تھک گئی ہو بہت، صدیقہ بیگم نے کہا تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ تھوڑی سی دینا بس۔ جی، وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ بیٹھو بیٹا، تم کھڑے کیوں ہو؟ صدیقہ بیگم نے کہا تو وہ پیچھے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے میں 3 کپ لیے واپس آئی۔ صدیقہ بیگم اور عارف کے بعد تیسرا کپ عاشقہ نے اٹھا لیا۔ اپنے لیے کیوں نہیں بنائی؟ بس یوں ہی، وہ تیسرا کپ اسی کا تھا۔ دادی کو چائے کے لیے منع کر رہی عاشقہ کے لیے اس نے چائے نہیں بنائی تھی۔ عارف جو چند گھونٹ لے چکا تھا، اپنا کپ واپس ٹرے میں رکھ دیا۔ یہ لے لو، مجھے چائے پی کر نیند نہیں آتی۔ کچھ دیر بعد بی پی دوبارہ چیک کر لینا، اس نے سائرہ کو مخاطب کیا۔ اس نے سر ہلا کر جی کہا۔ آپ آرام کریں دادی۔ وہ کھڑا ہوا۔ باہر جاتے عارف کی پشت کو دیکھتے ہوئے صدیقہ بیگم اور افسردہ ہو گئیں۔ نفیسہ کی بات ماننے کا مطلب تھا اس کا بچپن آج بھی اس کے ساتھ تھا، وہ کچھ بھی نہیں بھولا تھا۔ یہ ادراک انہیں بہت دکھی کر رہا تھا۔ باہر نکل کر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے دیکھا، دونوں ہتھیلیوں کے بیچ کپ پکڑے چائے پی رہی سائرہ اب اس کی ہو چکی تھی۔ اس نے ایک بار پھر خود کو یقین دلایا، وقت اس پر مہربان تھا۔ صدیقہ بیگم کے سونے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر لیٹی۔ صبح کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس دن کا اختتام اس طرح ہوگا۔ وہ دوسرے کمرے میں تھی، پھر بھی اس نے عارف کا مضبوط لہجہ اور مستحکم آواز بخوبی سنی تھی۔ وہ قبول ہے، سنتے ہی اسے امی یاد آ گئیں اور بے اختیار آنسو شروع ہو گئے تھے۔ اب بھی چھت کو دیکھتے اسے امی کی تڑپ کر یاد آئی۔ یہ آپ کی دعائیں ہی ہیں امی کہ آپ کی خواہش کے مطابق میں ایک امیر اور اچھے خاندان کا حصہ بن گئی ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی ویسی ہی زندگی گزاروں جیسی آپ میرے لیے چاہتی تھیں۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا دن تھا۔ وہ اپنی ماں کو یاد کر کے اداس ہو رہی تھی۔
پھر نیند کی وادی میں اترنے سے پہلے اسے اس کمرے کی باتیں یاد آئیں، عارف کی بھی اور اس کے کزنز کی بھی۔ صدیقہ بیگم کو کھانے کی ٹیبل پر بٹھا کر وہ واپس کمرے میں آ گئی تھی۔ اس کی جھجک اور متوقع صورتحال کو مد نظر انہوں نے بھی اصرار نہیں کیا۔ ابتدا پروین نے کی، ہمیں جلد ہی رخصتی اور ولیمے کی تاریخ طے کر لینا چاہیے۔ جلدی نہیں چاچی، اچھی طرح تیاری کے لیے خوب سارا وقت چاہیے۔ عاشبہ نے فوراً کہا، میرے ٹیسٹ کے بعد رکھنا۔ عبداللہ نے بھی حصہ لیا، زیادہ دیر کی تو رمضان شروع ہو جائیں گے۔ عاشبہ کے بعد شمشاد بھی علی الاعلان خوش تھیں۔ اس کے بعد بارش۔ پروین کو بھی جلدی تھی، یہ الگ بات کہ انہیں رخصتی کی نہیں بلکہ اس معاملے کے انجام کی جلدی تھی۔ شادی یوں چند دنوں میں نہیں ہو سکتی، اور پھر یہ گھر کے پہلے بیٹے کی شادی ہوگی، خوب دھوم دھام سے ہوگی۔ پہلے پوتے کی شادی کے ارمان صدیقہ بیگم کے بھی جاگ گئے تھے۔ نفیسہ نے خاموشی سے پلٹ کر جھکی آنسا کو دیکھا۔ ابھی یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، نفیسہ نے کہا۔ بھابی، یہی وقت ہے۔ پہلے ہی ناظمہ آپا کی باتوں نے لوگوں کو شک میں ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم نے دیر کی تو لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ اب کیوں باتیں بنائیں گے؟ کر تو دیا جو چاہتی تھی، آسماں نے تنک کر کہا۔ نکلتے نکلتے بھی میں نے سنا، وہ اپنی نند سے کہہ رہی تھی کہ ساری دنیا کے سامنے رخصت کر کے اپنے گھر لے جائے تبھی یقین آئے گا۔ جسے جو سمجھنا اور کہنا ہے کہتا رہے، سمجھتا رہے، ہم دنیا کو چپ کرانے کے لیے ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے۔ احسان احمد بولے، لے تو چکے۔ پروین نے دل میں سوچا، بھائی جان ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ضامن احمد نے بھائی کی تائید کی، میں تو بس اس لیے، اب اگر روز یہی باتیں ہوں گی تو میرا کھانا کمرے میں پہنچا دینا۔ آنسا پلیٹ کھسکا کر کھڑی ہو گئی۔ ارے بیٹا بیٹھو، روز کیوں ہوں گی یہ باتیں؟ لیکن آنسا رکی نہیں۔ میں دیکھتی ہوں۔ نفیسہ بھی اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ کیوں اتنی نفرت؟ نفیسہ کے لیے اس کے جذبات نفرت کی سمت چل پڑے تھے۔ بچپن میں بویا ان کا نفرت کا بیج اب بھری بہار کا درخت بن چکا تھا، اور انہیں اتنا بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ اس نفرت نے ان کی اولاد کی زندگی بھی مشکل کر رکھی ہے۔ یہ نفرت نہ ہوتی تو آنسا کا یہ حال نہ ہوتا۔ افسردگی سے شروع ہوا خیال غصے پر ختم ہوا تھا۔ اب کوئی اس ٹاپک پر بات نہیں کرے گا، وقت آنے پر مناسب فیصلہ کر لیا جائے گا۔ احسان احمد کی آواز پر سائرہ کا دل مناسب فیصلے پر پل بھر کو رک گیا تھا۔ ولیمہ، رخصتی یا شادی؟ نہیں، مناسب فیصلہ۔ میری آخری، پہلی، واحد اور شدید خواہش تم ہو۔ اس کے آس پاس سرگوشی ابھری، اور اس کی حفاظت کا وعدہ تم سے نہیں میں خود سے کرتا ہوں۔ اس کی ڈوبتی امید نے سر اٹھایا۔ بدلتے رشتے سے، بدلتے دن رات کے ساتھ وہ کئی دن تک سب کا سامنا کرنے سے کتراتی رہی۔ خاص طور پر آنسا اور فریق کے سامنے وہ بالکل نہیں گئی۔ عاشبہ اور شمشاد بھی ہی تھیں جو اس حوالے سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور گفتگو کرتیں۔ شبو بھی چند دن کے صدمے کے بعد معمول پر آ گئی تھی۔ وہ عارف کا ناشتہ اوپر نہیں لے جا رہی تھی، بنا کر شبو کے ہاتھ بھیج دیتی۔ اب پڑھائی تو تھی نہیں، اس لیے رات میں بھی وہ میز پر گرما گرم کھانا رکھ کر کمرے میں آہٹوں کا انتظار کرتی رہتی۔ کئی بار دل کرتا کہ سنہری کے ساتھ باہر بیٹھ کر انتظار کرے، لیکن اب حیا اڑے آ رہی تھی، اور اکثر تو عارف کی باقیوں کی ناخوشگوار باتوں سے بچانے کے لیے وہ خود کو روکے رکھتی۔ سائرہ دوپہر میں ڈائننگ ٹیبل پر عبداللہ کا ہوم ورک کروا رہی تھی، تب وہ باورچی خانے سے ہال میں داخل ہوا، اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس وقت گھر آیا تھا اور ہال میں موجود تھا۔ سائرہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے اس نے سلام کیا۔ آپ کی چھٹی ہو گئی آج؟ عبداللہ کی بلند آواز میں اس کا وعلیکم السلام کہیں گم ہو گیا۔ چھٹی تو نہیں ہے، لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، اس لیے گھر آیا ہوں۔ عبداللہ کو جواب دیتے اس نے سائرہ کو دیکھا۔ وہ فوراً اٹھ گئی، باورچی خانے میں آ کر کھانا گرم کیا، اور چند منٹ بعد ٹرے اس کے آگے رکھی۔ وہ کچھ لینے پلٹ رہی تھی کہ عارف نے روکا۔ اتنا کافی ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس نے تعمیل کی۔ آنٹی یہ ہو گیا۔ عبداللہ نے اپنا لکھا اس کے حوالے کیا۔ گڈ، اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہوم ورک ہے؟ نمبر نیم لکھنا ہے۔ بک کہاں ہے؟ بیگ میں، میں لے کر آتا ہوں۔ وہ کرسی سے کود کر بھاگا۔ سائرہ نے سامنے دیکھا، عارف یوں ہی بیٹھا تھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے؟ اس نے ٹرے کی سمت اشارہ کیا۔ زبردستی میں دونے والے بھی نہیں کھا سکتا، لیکن اس نے دونے والے اتنا سالن پلیٹ میں نکالا۔ خیال رکھو کہ یہ زبردستی مجھے روز نہ کرنی پڑے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہی اس کا دل بے قابو ہوا۔ آپ رہنے دیں، میں چائے بنا دیتی ہوں۔ اس نے دوسرا نوالا منہ میں رکھا تو وہ منمنائی، میں اس سے زیادہ کھا بھی نہیں سکتا، لیکن چائے کی طلب ضرور ہے۔ وہ کھڑی ہوئی، آئندہ آپ سیدھے چائے کا ہی کہیے گا۔ اس کے آگے سے ٹرے اٹھاتے اس نے دھیرے سے کہا، آئندہ؟ عارف نے اس کی کلائی پکڑی۔ مجھے صبح چائے دینے آ جایا کرو، تاکہ دوپہر میں بھوک اور چائے کے بہانے گھر نہ آنا پڑے۔
صرف باتیں سن کر بے قابو ہو رہا دل اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ اس انداز میں ڈولا کہ سائرہ کو لگا ابھی باہر کود پڑے گا۔ عبداللہ کے پیچھے آ رہی نفیسہ اندر کا منظر دیکھ کر ہی وہیں سے پلٹ گئی۔ عبداللہ کی آواز پر عارف نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ اگلے دن سے وہ پھر پہلے کی طرح ناشتہ اوپر لے جانے لگی۔ وہ رکتی اب بھی نہیں تھی، نہ عارف نے اس پر اصرار کیا۔ اسے ٹرے تھما کر واپس پلٹ جاتی، لیکن اب مسکراہٹوں اور نگاہوں کا تبادلہ محبت بھری سرگوشیوں جیسا ہوتا تھا۔ بہت دنوں بعد آج عائشہ اسے ڈرائنگ روم میں کھینچ لائی تھی۔ یہ اسے گھر کے دیگر افراد کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش تھی۔ ان سب کے درمیان وہ عبداللہ کی ڈرائنگ میں مدد کر رہی تھی۔ عارف بائک کھڑی کر کے اندر جاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اوپر چلا جائے یا دادی کے کمرے اور ہال میں جھانک لیا جائے، تبھی اندر سے آئی فریق کی آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ سارا، سب کے لیے چائے اور اس کے ساتھ کچھ اسنیکس بھی لے آؤ ذرا، لیکن جلدی لانا۔ فری آپی، یہ کام شبو سے کہیں۔ عائشہ کو اس کا انداز بالکل اچھا نہیں لگا۔ تمہیں یہاں شبو نظر آ رہی ہے اور وہ نہیں ہے تو اس کا کام سارا سے ہی کہوں گی نا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر عائشہ مزید آگ بگولا ہو گئی۔ آپ شبو اور سارا کو ایک ہی کیٹیگری میں کیسے رکھ سکتی ہیں؟ سارا اب صرف دادی کی ریلیٹیو ہی نہیں، اس فیملی کی ممبر بھی ہے۔ میں لاتی ہوں چائے اور اسنیکس۔ سائرہ کھڑی ہوئی۔ تم سے بہتر یہ اپنی حیثیت اور اوقات جانتی ہے۔ فری تمسخرانہ انداز میں ہنسی۔ اسی وقت عارف دروازہ کھول کر اندر آیا اور اس غیر متوقع آمد پر سب ہی حیران ہوئے۔ سب کی حیرت زدہ نظریں خود پر محسوس کر کے وہ بھی لمحہ بھر کو ٹھہر گیا۔ اسے بھی یاد نہیں تھا کہ وہ آخری بار کب ڈرائنگ روم میں آیا تھا۔ اسی گھر میں ایک عورت کی حیثیت ہوتے ہوئے اس کا مقام نوکروں والا کر دیا گیا تھا، اور اس میں سب سے بڑا قصور اس کے باپ کی خاموشی کا تھا۔ سائرہ دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی۔ آئندہ اسے کوئی حکم دینے کی کوشش مت کرنا۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا۔ اس کی حیثیت اس گھر میں وہی ہے جو چاچی یعنی تمہاری امی کی ہے۔ آنسا، آزما، فری، عائشہ اس انہونی پر ششدر تھیں۔ عارف سب کے درمیان سے اسے کھینچتا وہاں سے نکل گیا۔ ہال میں وہ اسے دادی کے کمرے میں لے آیا تھا۔ دھاڑ سے دروازہ کھلنے پر اونگتی صدیقہ بیگم ہڑبڑا کر جاگیں۔ کیا ہوا؟ وجہ چاہے الگ تھی، لیکن اس وقت ان دونوں کے چہرے سرخ تھے، جسے دیکھ کر صدیقہ بیگم نے سوال کیا۔ دادی؟ عارف نے ایک گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، لیکن اگر تاریخ دہرائی گئی تو مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ سیاق و سباق کے بغیر عارف کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ اس گھر کی سربراہ ہیں اور پہلے بھی آپ کی موجودگی میں یہاں بہت ظلم اور ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ ذرا رکا۔ یہ آپ بھی سمجھ لیں اور باقیوں کو بھی سمجھا دیں کہ میں اپنے باپ سے مختلف ہوں۔ عارف نے اس کا ہاتھ آزاد کیا اور پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ صدیقہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ سب سے زیادہ قصوروار تو میں ہی ہوں۔ بھرائی آواز میں انہوں نے خود کلامی کی۔ نانی؟ وہ ان کے قریب آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنا غصے میں تھا عارف؟ سائرہ کو انہیں ساری بات بتانا پڑی۔ وہ سن کر کچھ کہے بنا لیٹ گئی۔ میں ذرا دیر میں ہی ان کے آنسو کن پٹی سے گر کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ نانی؟ وہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ سارا، مجھے اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے، انہوں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جی۔ وہ ان کے پلنگ سے اٹھ کر اپنے پلنگ پر آ گئی۔ نانی بیچاری تو خود اتنی بے بس اور مجبور ہیں، ان پر غصہ کرنے اور ان سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟ لیکن نانی ہی تو ہیں جن سے وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، باقی سب تو۔ اپنی ماں کے ساتھ زیادتی اور ناانصافی ہوتے دیکھنا اور ساتھ ہی ساتھ ایک جابر اور ظالم ڈائن کا خوف اور ڈر، اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کیسا بچپن تھا عارف کا! نازمہ کے گھر میں سنی باتیں پھر اس کے ذہن میں تازہ ہوئیں۔ کیا وہ اب ڈر زائل ہو رہا ہے؟ عارف کی باتیں یاد کرتے اس نے سوچا، وہاں نفیسہ ممانی ہوتیں تو کیا تب بھی وہ یہی سب کر پاتے؟ فی الحال اس اہم سوال کا جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ نئے دولہا دلہن کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں جمع تھے۔ عائشہ اسے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ ان سب سے الگ تھلگ ماں کے کمرے میں نازمہ صدیقہ بیگم کو قائل کرنے میں لگی تھیں۔ پورا 1 مہینہ ہونے کو آیا ہے اماں، لوگوں کو تو پہلے ہی شک تھا اور اب آپ یقین کرنے کا موقع دے رہی ہیں۔ میری تو یہ سمجھ نہیں آتا، تمہیں لوگوں کی اتنی فکر کیوں ہے؟ اماں چھوڑیں لوگوں کو، دراصل مجھے عارف کی فکر ہے۔ مجھے شک بھابھی کی نیت پر ہے اور آپ پر حیرت۔ نازمہ نے صاف بات بتائی۔ انہیں اپنی من مرضی کرنے کی چھوٹ دے رکھی ہے، جبکہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ان کے ارادے کیا ہیں۔ اسی لیے چاہتی ہوں کہ آپ یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیں اور ایک تاریخ کا اعلان کر دیں۔ سمجھا کرو نازمہ، ابھی بیچ میں آنسا کی ڈلیوری ہے، وہ تو ہو جانے دو۔ اماں، کون سا انہوں نے عارف کی شادی کی تیاریاں خود کرنی ہیں؟ کیا آنسا کی خدمت میں خلل پڑے گا؟ چند سالوں سے بدلہ رویہ اور برتاؤ نفیسہ کے فیصلے نے پھر بدل دیا تھا اور پھر اپنے پرانے روپ میں آ گئی تھیں۔ جب انہیں نفیسہ ایک آنکھ بھاتی تھی، نہ اس کی کوئی بات یا کام
آپ اس دن پوچھنے کی بجائے سیدھا زوہا کا نام لے کر فیصلہ سناتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ صدیقہ بیگم چپ رہیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ باتیں ان کی بیٹی کو سمجھ نہیں آنی۔ میں عارف سے بات کروں گی۔ عارف سے بات کرنے کا کیا ہوگا؟ وہ بچہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا۔ میری ماں نے تو بھائی جان سے کہیں اسے اس کا حصہ دے دیں اور آپ عارف اور اس کی بیوی کو الگ کر دیں۔ حد کرتی ہو تم ناظمہ۔ انہیں یہ تجویز بالکل پسند نہیں آئی۔ اسے کیوں الگ کریں؟ سارا کاروبار آخر اسی نے سنبھالنا ہے۔ شعیب تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اماں تھوڑا تو سوچیں، کچھ تو ہوش کے ناخن لیں۔ شعیب ابھی بہت چھوٹا ہے اور عارف ان کی مٹھی میں۔ دیکھنا دھیرے دھیرے داماد کاروبار میں شامل ہو جائیں گے اور پھر ایک دن وہی مالک بن بیٹھیں گے۔ اسی لیے تو عاصمہ کے لیے ان کے بھائی نے پہلے ہی کہہ رکھا ہے کہ ان کی بہو ہے۔ اچھا میں عارف سے بات کرتی ہوں اور اگر وہ ہاں کہے تو جلد ہی رخصتی کروا لیں گے۔ ناظمہ اپنی پسند کا جواب سن کر ہی خاموش ہو سکتی تھی، سو انہوں نے وہی کیا۔ ابھی کریں فون اسے، بلکہ بلوا لیں ابھی، میرے سامنے ہی بات کریں، میں بھی سمجھاؤں گی اسے ذرا بہت ہی۔ ناظمہ انہوں نے اب کہ انہوں نے ڈانٹا تھا، صبر کیا کرو، کہہ دیا نا میں بات کرتی ہوں، تو اپنی ماں پر بھروسہ رکھو۔ ان کا غصہ محسوس کر کے ناظمہ کو چپ ہونا پڑا۔ وہ خود عارف کو فون کئی بار لگا چکی تھی لیکن وہ اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ عارف سے کہنا مجھے اس سے بات کرنی ہے، ابھی یا رات میں وقت نکال کر آئے میرے پاس۔ اگلے دن وہ اس کا ناشتہ بنانے جانے لگی تو صدیقہ نے کہا جی۔ وہ پرخیال سی باورچی خانے میں آئی۔ آج اس کا ارادہ اپما بنانے کا تھا۔ یہ کیوں؟ نفیسہ کے سوال پر وہ چونکی۔ یہ سوجی کیوں؟ اس کے سوالیہ چہرے کو دیکھ کر نفیسہ نے اس کے ہاتھ میں سوجی کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا۔ اپما بنانا ہے؟ آملیٹ ہی بناؤ۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں ڈبہ لے کر واپس جگہ پر رکھ دیا اور چائے کا کپ لیے چلی گئیں۔ وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ کتنی دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ اب وہ کھائے بھی ان کی مرضی سے۔ غصہ، دکھ اور بے بسی، کون سا احساس زیادہ تھا سمجھنا مشکل تھا۔ آج تک تو مجھے کچھ نہیں کہا، کیا اس لیے کہ تب میں ملازمہ تھی، اور اب کیا میں ان سے مقابلہ کر سکتی ہوں؟ کیا میں کچھ بدل پاؤں گی؟ آج تک تو ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پایا اور میں تو۔ وہ اداس ہو گئی۔ ناشتے کی ٹرے اوپر لے جاتے اس سے خیال آیا میں نے کیوں نہیں بنایا؟ ویسے انہوں نے آملیٹ بنانے کا کہا اور میں نے بھی وہی بنا دیا، کیا اسی طرح سب ان کے روب میں آ جاتے ہیں؟ دروازہ عارف کھلا رکھتا تھا، اکثر تو دروازے میں ہی کھڑا ہوتا، اب بھی اس کی آہٹ پر نمودار ہوا۔ نانی نے کہا ہے انہیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ابھی یا رات میں فرصت سے آئیں۔ ٹرے اسے دیتے سائرہ نے صدیقہ بیگم کا پیغام دیا۔ سائرہ۔ وہ جانے لگی تو عارف نے پکارا۔ سائرہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ کوئی بات ہوئی ہے؟ میرا مطلب کسی نے کچھ کہا؟ سائرہ کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ پیشانی پر شکن لیے ذرا دیر پہلے کا واقعہ سوچ رہی تھی۔ نہیں تو۔ وہ مسکرائی۔ نانی کو کیا بات کرنی ہوگی یہ سوچ رہی تھی۔ اس کی نہیں تو۔ اسے عارف کو قائل نہ دیکھ کر اس نے آگے کہا جو بھی بات ہو تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، ویسے میرا خیال ہے وہ بات پریشانی والی نہیں خوشی والی ہوگی۔ عارف کا جملہ تھا یا اس کے جذبے جگاتی نظریں کہ وہ فوراً سیڑھیاں پھلانگ گئی۔ وہ دونوں عبداللہ کی فرمائش پر پورچ میں بیٹھے ہوم ورک کر رہے تھے۔ خلاف معمول آج دونوں مرد حضرات اس وقت گھر پر تھے اور خلاف معمول ہی اس وقت عارف کی بائک گیٹ سے اندر آئی۔ لگتا ہے نانی سے بات کرنے آئے ہیں، سائرہ نے سوچا۔ بائک کھڑی کر کے وہ پورچ کی سیڑھیوں تک پہنچا، تب تک ڈرائنگ روم سے باتوں کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کیا نانی سب کی موجودگی میں بات کرنا چاہتی ہیں؟ اس نے سوچا۔ آج بھی آپ کو بھوک لگی ہے؟ اسے دیکھتے ہی عبداللہ نے سوال کیا۔ ہاں 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 نہیں۔ عارف نے اس کے بال بگاڑے۔ مجھے بلایا ہے؟ اس نے ڈرائنگ روم کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ کے سر سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس نے سائرہ کے سر کو چھوا۔ شاید کوئی امپورٹنٹ بات کرنی ہے۔ وہ اندر چلا گیا اور سائرہ نے دل تھام لیا۔ وہاں صدیقہ بیگم نہیں، ان کے بیٹے اور بہوئیں موجود تھیں۔ سب کے سنجیدہ چہروں نے کمرے میں تناؤ پھیلا رکھا تھا۔ ایک جھجکتی تمہید کے بعد ضامن احمد نے جو بات کہی وہ سنتے ہی پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ کاش سائرہ باہر نہ بیٹھی ہوتی۔ پچھلے سال پہلی بار کسی انویسٹر کے ساتھ کوئی کام شروع کیا تھا، اسے ہمارے وکیل نے متعارف کروایا تھا۔ اس وقت کئی جاننے والوں نے اشاروں کنایوں میں سمجھایا کہ وقار صدیقی کے ساتھ کاروبار نہ کریں، لیکن تب ان کی باتیں کاروباری حریفوں کا حسد اور سازش لگ رہی تھیں، کیونکہ یہ بہت بڑا وینچر تھا آئس کریم پلانٹ کا۔ کچھ وقار کی باتیں تھیں جو بڑی صاف کھری اور اصول و شریعت سے پر ہوتی تھیں۔ ہم دونوں ہی اس سے بہت متاثر ہو گئے۔ وقار اس وقت اتنا سچا اور ایماندار محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دونوں نے ایگریمنٹ سامنے رکھ کر اس سے جو تفصیل زبانی سنی اس پر یقین کر لیا اور سارا قانونی اور کاغذی کام وکیل کے سپرد کر دیا۔
اس وقت کاروباری سمجھ بوجھ سے دوستی، یاری، بھروسہ، تعلقات، یہ ساری باتیں بڑی اہم لگ رہی تھیں۔ کاروباری ایتھکس پر ایک شخصیت کی ظاہری اچھائیاں حاوی تھیں، اور اب انہوں نے خود کو گالی دینے سے باز رکھا۔ پتہ چلا کہ وکیل اور وہ ملے ہوئے تھے۔ ہم نے جو ایگریمنٹ پڑھا تھا، وہ بہت سارے دستاویز جو سائن کیے تھے، ان میں سے کئی ایسے ہیں۔ اپنی بیوقوفی کا ذکر کرتے وہ رک گئے۔ اب وہ دونوں اپنی اصلی روپ میں سامنے آ گئے ہیں۔ تم بھی جانتے ہو کہ کسی بھی کاروبار میں چند سال تک منافع نہیں ہوتا۔ پلانٹ کو صرف کچھ ماہ ہی ہوئے ہیں، اور وہ ایگریمنٹ کی روز سے ہمیں منافع نہیں ہوا، تو اب اسے اصل رقم اور سود واپس دینا ہوگا۔ نہ دینے کی صورت میں پلانٹ اس کا ہو جائے گا۔ انہوں نے پیشانی مسلی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصان کے حساب سے ہماری 2 دکانیں ہیں، اور پھر وہ رک گئے۔ یہ بڑی تفصیل سے ایگریمنٹ میں لکھا ہے کہ اگر ہم 2 ماہ سے اس کی رقم اسے نہ دے سکے تو اسے اختیار ہے کہ وہ صدر کی دونوں دکان اور پلانٹ کے ساتھ ساتھ اس گھر پر بھی قبضہ کر لے۔ اس نے ایک دوسرا آپشن بھی دیا، اور اب لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی مقصد کے لیے اس نے وہ ایگریمنٹ بنایا تھا اور ہمارے ساتھ کاروبار کی شروعات کی تھی۔ اس کی یہ شرط تھی، اگر ہم مان لیں تو پلانٹ ہمیں دے دے گا اور وہ قانونی ایگریمنٹ ختم ہو جائے گا۔ ان کی خاموشی طویل ہوئی تو سر جھکائے سن رہے عارف نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا اور احسان احمد نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اگر اسے تمہاری شادی… آپ نے کہا نہیں کہ میں اویلیبل نہیں ہوں؟ عارف نے باپ کی بات کاٹی۔ اسے تمہارے نکاح کا علم ہے؟ اب کے صحیح معنوں میں عارف کے سر پر آسمان ٹوٹا تھا۔ اسے کوئی بیماری ہے، وہ چل پھر نہیں سکتی، ویل چیئر پر ہوتی ہے، اس لیے وقار نے مکمل تیاری اور منصوبہ بندی سے یہ جال بچھایا تھا تاکہ ہم… ضامن احمد بات مکمل نہ کر سکے۔ باپ کو گھور رہے عارف کی نظروں کا تعاقب کرتی پروین نے منہ کھولا۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ اگر اس گھر میں 2 شادیوں کا رواج ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوگا کہ… احسان احمد نے غصے سے سر اٹھایا۔ پروین! ضامن احمد غضبناک انداز میں چلائے۔ خاموش رہو تم۔ میں… عارف نے اسی وقت بات ختم کرنا چاہی۔ کوئی جلدی نہیں۔ ضامن احمد نے فوراً قطعی کلامی کر کے اسے بولنے سے روکا۔ تم سوچ لو، ہر زاویے سے، ایگریمنٹ کے مطابق اسے سب کچھ دینے سے خاندان اور بچوں کی زندگی پر کیا اثرات ہوں گے۔ آنسا کے علاوہ سبھی بچیوں کی شادیاں باقی ہیں۔ ہماری آمدنی کے ذرائع اخراجات، طرز زندگی، سب اچھی طرح سوچو۔ مختصراً وہ کہہ رہے تھے، دوسرے آپشن کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عارف نے بہت دکھ سے احسان احمد کو دیکھا۔ نکاح کے بعد مبارکباد دیتے ہوئے جب انہوں نے اسے گلے لگایا تھا تو اس کے دل میں حرارت جاگی تھی۔ ان کے لیے پتھر ہو چکا دل گداز ہوا تھا، لیکن وہ صحیح سوچتا تھا کہ اس کا باپ بااختیار ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ سے مجبور ہی تھا۔ پورا وقت نفیسہ سر جھکائے گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا۔ وہاں نہ عبداللہ تھا، نہ سائرہ۔ وہ سیدھا دادی کے کمرے تک آیا۔ باہر والا دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ کچن سے ہو کر ہال میں آیا اور اس دروازے سے اندر داخل ہوا۔ صدیقہ بیگم سو رہی تھیں۔ غسل خانے سے پانی گرنے کی آواز سائرہ کی وہاں موجودگی کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ دروازے کے قریب آیا۔ سائرہ! اس نے دھیرے سے پکارا کہ صدیقہ بیگم کی نیند نہ کھل جائے۔ اندر اب مکمل خاموشی تھی۔ پلیز میری بات سن لو، باہر نکل کر۔ سائرہ پلیز۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر دبے قدم چلتا سائرہ کے پلنگ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ کمرے سے جا چکا ہے تو وہ باہر نکلی اور سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر وہیں رک گئی۔ عارف اٹھ کر قریب آیا۔ رویا مت کرو پلیز۔ اس کی بھیگی پلکوں پر اس نے بے اختیار التجا کی اور وہ پھر رونے لگی۔ گالوں پر پھسلتے آنسو درمیان میں ہی عارف کی انگلیوں پر منتقل ہوئے۔ تمہارے سوا کسی اور کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی سرگوشی ابھری۔ احسان ماموں نے بھی یہی کچھ نفیسہ ممانی سے کہا ہوگا، لیکن جب اپنے آزمائش میں ڈالیں تو گنجائش نکالنی پڑتی ہے۔ اس نے مایوسی سے سوچا۔ عارف نے اسے ہونٹ کاٹتے دیکھا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے۔ قبول ہے کہتے ہوئے، لڑکی کو اپنی ملکیت اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ اس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کیا جائے، بلکہ اس کے حقوق، تحفظ اور خوشیوں کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے، اور اس ذمہ داری میں ناکامی کا وہ مظاہرہ اور نتیجہ میں نے دیکھا ہے کہ جان کی بازی لگا دوں گا لیکن ناکام نہیں رہوں گا۔ اس کے آخری لفظوں پر اس نے ناراضگی سے ہاتھ کھینچا، لیکن چھڑا نہ سکی۔ وقت کی ستم ظریفی نے وہی حالات اس کے لیے پیدا کر دیے تھے جنہیں بدل نہ سکنے کی بے بسی اور پچھتاوے اب تک اس کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ میں کوئی حل نکال لوں گا، لیکن وہ کسی صورت نہیں ہوگا جو کہا گیا ہے۔ اس نے سائرہ کے ہاتھ پر دباؤ ڈالتے ہوئے یقین سے کہا۔ اسی وقت صدیقہ بیگم نے کروٹ بدلی اور پلنگ پر رہا۔
دادی سے ابھی کچھ نہ کہنا اور رونا بالکل نہیں۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتے اس نے سائرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کون تھا؟ صدیقہ بیگم اٹھ بیٹھی۔ عارف، اس نے جھجکتے ہوئے پہلی بار نام لیا۔ آپ کی طبیعت کا پوچھ رہے تھے۔ وہ ان کے قریب آئی۔ اس وقت گھر کیسے آیا؟ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، انہوں نے تشویش سے پوچھا۔ کچھ کام تھا شاید، واپس چلے گئے ہیں۔ مجھے جگا دیتی تو بات بھی کر لیتی اس سے۔ اچھا، انہیں تسلی ہوئی۔ پھر یہ بات گھر میں راز نہیں رہی۔ ہر کوئی خاموش فکر مندی سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ آشبا اسے تسلی دیتی رہتی، جبکہ وہ خود بھی پریشان تھی۔ یہ بات صدیقہ بیگم سے بھی زیادہ کچھ دیر چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے وقار صدیقی کو کوستی رہتی اور اب روز ہی پرانا سامان کھول کر اپنے زیورات اور بہت پرانے کاغذات نکال رہی تھی۔ ان کے ساتھ شمشاد بھی لگی رہتی۔ وہ آشبا کو بلا کر کاغذات کیا اور کس چیز کے ہیں یہ معلوم کرواتی، پھر کہیں اور تلاش کرنے لگتی۔ عارف صبح ناشتہ کیے بغیر ہی نکل جاتا اور رات میں وہ اس کے انتظار کرتے کرتے سو جاتی۔ پھر رات کے کسی پہر آنکھ کھلتے ہی فوراً ہال میں جاتی، جہاں میز پر دھرے جھوٹے برتن اس بات کا اعلان کرتے کہ وہ آ چکا ہے اور کھانا بھی کھا لیا ہے۔ ایک بار پھر ڈرائنگ روم میں سب کی موجودگی میں اجلاس خاص ہوا تھا، جس میں صدیقہ بیگم بھی شامل تھیں۔ وقار صدیقی نے سب گھر والوں کو دعوت پر مدعو کیا تھا۔ کوئی اس بات پر خوش نہیں تھا، لیکن ایک طویل گرما گرم بحث کے بعد یہ طے ہوا کہ ان سب کو دعوت میں جانا چاہیے۔ جو بھی ہونا ہے 2 ماہ کی مہلت کے بعد ہی ہوگا۔ بہتر ہے تب تک ہم اسے کوئی اور موقع نہ دیں۔ یہ پروین کا موقف تھا۔ جانے کیوں سائرہ کو یقین تھا کہ وہ مان چکی ہے کہ یہ شادی ہونا ہی ہے۔ وہی سب سے زیادہ مطمئن نظر آتی تھی۔ وہ خاموش تماشائی تھی اور سب سے اہم فریق عارف جیسے غائب ہی تھا۔ اماں، ہم سب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ کسی انتہائی قدم کے بغیر ہی سنبھل جائے، لیکن بہتر ہے کہ اس دوران ہم وقار کو اس مغالطے میں رکھیں کہ اس کی تجویز پر سنجیدگی سے غور ہو رہا ہے۔ دونوں بیٹوں کے سمجھانے اور التجا کرنے پر صدیقہ بیگم بھی جانے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ان سب کے جانے کے بعد اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے لگا صدیقہ بیگم اور اس کے دھوکے میں رکھ کر وہ سب وقار صدیقی کی بیٹی سے شادی پر راضی ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے یہ راستہ آسان تھا اور ان سب کا کوئی نقصان نہیں ہونا تھا۔ وہ عارف سے بات کرنے کے لیے بے چین ہو اٹھی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ نہ اسے اپنا فون نمبر دیا، نہ اس کا نمبر لیا۔ وہ بے قراری سے ہال میں ٹہل رہی تھی کہ آنسا کی چیخ پر بے اختیار اس کے کمرے کی طرف دوڑی۔ وہ در سے دوہری ہوتی پلنگ پر بیٹھی تھی اور قریب کھڑی شمشاد بھی اس کی پیٹھ سے لا رہی تھی۔ سارا، فون کرو، اسے ابھی ہسپتال لے جانا ہوگا۔ فرش پر آنسا کے پیر کے قریب پڑے خون کے قطرے دیکھ کر وہ ساکت تھی۔ سارا، شمشاد بی کی اونچی آواز پر وہ متوجہ ہوئی۔ فون کرو جلدی۔ ہاں۔ تبھی باہر بائک کی آواز آئی اور سائرہ باہر دوڑی۔ عارف بائک کھڑی کر رہا تھا۔ آنسا اپی، انہیں ہسپتال۔ مارے گھبراہٹ کے اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ تبھی ایک اور درد بھری چیخ پر وہ اور عارف دونوں اندر بھاگے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا۔ کار کی چابی لے کر باہر آئیں، عارف نے شمشاد بی سے کہا اور وہ عجلت میں باہر نکلی۔ عارف پلنگ کے قریب آیا اور اس کا ارادہ بھانپ کر سائرہ نے سہارا دے کر آنسا کو کھڑا کیا۔ وہ قریب رکھی چادر اس کے گرد لپیٹی۔ آنسا نے سختی سے ہونٹ بند کر کے اپنی چیخ دبائی۔ عارف نے آگے بڑھ کر اسے بازو میں اٹھایا اور باہر نکلا۔ سائرہ تیزی سے اس کے پیچھے تھی۔ وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے باہر نکلے تب شمشاد بھی کار کے پاس کھڑی تھی۔ سائرہ نے ان کے ہاتھ سے چابی لے کر ان لاک کیا، پھر آگے بڑھ کر پیچھے کا دروازہ کھولا۔ پسینے میں شرابور ہوتی آنسا نے سختی سے عارف کی شرٹ مٹھی میں جکڑ رکھی تھی۔ اسے پیچھے لٹا کر عارف نے اس کے ہاتھ سے اپنی شرٹ چھڑوائی۔ بیٹھو، اس نے سائرہ کو پیچھے بیٹھنے کو کہا۔ وہ بنا چپلوں کی تھی، ویسے ہی بیٹھ گئی اور آنسا کا سر گود میں رکھا۔ عارف نے گیٹ کھول کر کار باہر نکالی۔ تب تک شمشاد بی نے گھر کو تالا لگا دیا۔ آنسا ہانپنے لگی۔ مجھے کچھ ہو جائے تو؟ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا، دعا کرو، دعا پڑھو، شمشاد بی نے ٹوکا۔ کون سے ہسپتال جانا ہے؟ عارف نے پوچھا۔ مدر کیئر، آنسا نے جواب دیا۔ اس نے سائرہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ گوگل پر ہاسپٹل کا نمبر سرچ کرو اور کال کر کے بتا دو کہ پیشنٹ کو لے کر آ رہے ہیں۔ عارف نے اپنا فون سائرہ کو دیا۔ اس نے نمبر ڈھونڈ کر کال لگائی اور آنسا کی حالت کے بارے میں بتا دیا۔ باقی سب کہاں ہیں؟ وہ سب خبیث وقار کے ہاں دعوت میں گئے ہیں، شمشاد بی نے ناگواری سے کہا۔ یہ عارف کے لیے اطلاع تھی، لیکن اس کے چہرے پر کوئی رد عمل نہیں ابھرا۔ آشو کو فون کرو، اس نے پھر سائرہ سے کہا۔ عالم کو بھی، آنسا نے کہا۔ آشبا کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ اس نے اسے پیغام بھیجا اور عالم کا نمبر سرچ کر کے اسے بھی دونوں کو میسج کر دیا ہے۔ میں نہیں بچوں گی اس بار،
سر ادھر ادھر مارتے ہوئے آنسا نے کہا، ایسا نہیں کہتے، سب ٹھیک ہوگا، بس پہنچ گئے ہیں اسپتال۔ شمشاد بی نے دلاسا دیا، عارف مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بچوں۔ اس نے لب بھینچ کر درد برداشت کیا۔ عبداللہ، وہ ویسے بھی سارا سے درد کی لہر نے اس کی بات پوری نہیں ہونے دی۔ عارف، اس نے آگے کی طرف ہاتھ مار کر عارف کو متوجہ کیا۔ شمشاد بی دوپٹے سے آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ عالم دوسری شادی کر لیں تو میرے بچوں کو تم رکھ لینا۔ عارف، اس کی درد بھری التجائیں جاری تھیں۔ سائرہ نے دیکھا عارف ہاتھ اوپر کیا آستین سے آنکھیں رگڑ رہا تھا۔ عارف آنسا کی توانائی جواب دے رہی تھی۔ اسے لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ ان کی حالت آنسا آپی۔ اس نے آنسا کا ہاتھ سہلاتے اسے پکارا۔ عارف نے پلٹ کر دیکھا اور رفتار بڑھا دی۔ آنسا، اس نے پکارا تو آواز بھاری تھی۔ ہم ہاسپٹل پہنچ گئے ہیں آنسا۔ چند منٹ بعد ہاسپٹل کے احاطے میں گاڑی روک کر وہ تیزی سے باہر نکلا اور پھر آنسا کو بازو میں اٹھایا۔ سیٹ پر پھیلی سرخی دیکھ کر اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تم میرے بہت بہت اچھے بھائی ہو عارف، مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، وہ اس کا شرٹ پکڑے کہہ رہی تھی۔ عارف نے اسے اسٹریچر پر لٹایا۔ آنسا نے اس کی شرٹ نہیں چھوڑی۔ وعدہ کرو میرے بچے، وہ ستیلی ماں کے۔ عارف نے شرٹ چھڑا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ آنسا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بچوں کے ساتھ ان کے پاس تم ہی ہوگی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے عارف کی آنکھیں سرخ ہوئیں۔ اس نے وارڈ بوائے کو اسٹریچر لے جانے کا اشارہ کیا۔ ویٹنگ روم میں وہ تینوں نفوس خاموش دعاؤں میں مصروف تھے۔ پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا جب نرس نے آ کر خوشخبری سنائی، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، شمشاد بی نے بآواز بلند کہا۔ آنسا کیسی ہے؟ عارف نے فوراً پوچھا۔ وہ بھی ٹھیک ہے، کچھ دیر میں ڈاکٹر آ کر آپ کو ڈیٹیل بتائیں گی۔ وہ چلی گئی۔ مبارک ہو بیٹا۔ شمشاد بی نے پیچھے کھڑے عارف کے پاس جا کر اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ اس قدر الجھی تھی کہ مبارکباد بھی نہ دے سکی۔ آپ کی شرٹ، پلٹ کر عارف کو دیکھتے ہی نظر صبح دھبے پر پڑی۔ عارف نے جھک کر شرٹ کو دیکھا۔ میں واش کر لیتا ہوں۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس دوران عائشہ کا فون آ چکا تھا کہ وہ لوگ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، کب سے کھڑی ہو؟ شمشاد بی نے کرسی پر بیٹھتے اسے کہا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر آنسا آپی کی یہ سب باتیں نفیسہ ممانی نے سنی ہوتیں۔ بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، شاید اس طرح انہیں اپنی غلطی نہیں، اپنے گناہوں کا احساس ہو جاتا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شمشاد بی نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ نے بھی سنا نا، ان کے اعمال نے ان کے بچوں کی نفسیات پر بھی کتنا برا اثر ڈالا ہے۔ شمشاد بی نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ بیٹا تم کچھ نہیں جانتی، اور ایسی کوئی بات کبھی عارف کے سامنے مت کر دینا۔ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ لو، سن لو سب اور اسے اچھی طرح یاد رکھنا، لیکن غلطی سے بھی عارف کے سامنے اس کا ذکر مت کرنا۔ نفیسہ اور احسان احمد اسکول میں ساتھ تھے، پھر کالج میں نفیسہ کے بھائی سے دوستی ہوئی تو اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا۔ اسکول کی جان پہچان اگلے مرحلے میں داخل ہوئی۔ صدیقہ بیگم اپنی بہن کی بیٹی کے لیے زبان دے چکی تھیں۔ جب انہوں نے یہ بات احسان احمد سے کی تو انہوں نے اپنی پسند کا نام لیا اور صدیقہ بیگم نے صاف انکار کرنے کے ساتھ ہی فوراً شازیہ کے ساتھ ان کی شادی طے کر دی تھی۔ ان کے انکار، اصرار اور ضد پر انہوں نے دودھ نہ بخشنے کی اور باپ نے آگ کرنے کی دھمکی دے کر انہیں اس زبردستی کی شادی پر مجبور کیا۔ شازیہ کی ماں بیوہ تھیں۔ شادی کے بعد وہ بھی بیٹی کے ساتھ اس کے سسرال میں ہی رہنے لگیں۔ گھر کی بڑی بہو تھیں اور ماں اور خالہ کی لاڈلی بھی۔ 10 ماہ بعد بیٹے کی گود میں آ جانے سے اہمیت بڑھی تو تفاخر بھی بڑھ گیا۔ 2 سال بعد احسان احمد کی زندگی میں دوسرا امتحان آیا۔ ایک حادثے میں نفیسہ کے والد کا انتقال ہوا اور اس کے کچھ مہینوں بعد ان کے دوست یعنی نفیسہ کے بڑے بھائی، اس گھر کے واحد کفیل اور سربراہ کا آخری مرحلے کا سرطان تشخیص ہوا۔ بستر مرگ پر پڑے دوست کا اطمینان مقصود تھا یا اپنی دیرینہ خواہش کی تکمیل کہ ایک دن انہوں نے خاموشی سے نفیسہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے چند دن بعد ہی ان کا دوست دارِ فانی سے کوچ کر گیا۔ 2 بیٹیوں اور ایک بیٹے کے ساتھ نفیسہ کی امی کے لیے منکوحہ بیٹی کو گھر میں رکھنا بھی آسان نہیں تھا۔ ان کی مشکل سمجھتے ہوئے احسان احمد نفیسہ کو گھر لے گئے۔ اس مشکل وقت میں نفیسہ پہلے ہی احسان احمد کی مالی اور جذباتی مدد سے خود کو ان کا مقروض پاتی تھیں، اور پھر نکاح کو راز رکھ کر چوری چھپے اپنی دنیا الگ بسانے کی بجائے احسان احمد انہیں بیوی کا مقام دے کر گھر لے آئے تو وہ مزید ان کی احسان مند ہو گئیں۔ ایک بڑے طوفان کے بعد یہ حقیقت سب کو تسلیم کرنا ہی پڑی۔ دوسری شادی کی وجہ سے والدین کے ساتھ ساتھ بھائی بہن بھی احسان احمد سے نالاں تھے۔ نفیسہ ان کی پریشانیوں میں اضافہ نہیں چاہتی تھی، اس لیے ان سے وعدہ لیا کہ وہ گھر کے معاملات میں نفیسہ کی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کریں گے۔ نفیسہ کی حیثیت گھر میں ملازموں سے بھی بدتر تھی۔ احسان احمد کے بعد گھر کی دوسری ملازمہ شمشاد بھی ہی
انہیں گھر کا فرد گردانتی تھیں اور کوئی نہیں۔ احسان احمد کی محبت کے آگے نفیسہ کو یہ سب مشکل نہیں لگتا تھا۔ اصل مشکلات آنسہ کے آنے کے بعد پیدا ہوئیں۔ اسے بھی گھر میں کوئی مقام یا حیثیت نہ دی گئی۔ بڑوں کو دیکھا دیکھی عارف بھی انہیں ملازمہ ہی سمجھتا تھا، لیکن کب تک؟ ایک دن اسے سمجھ آ گئی کہ وہ بھی اس کے ابا کی بیوی اور اس کی دوسری امی ہے۔ اس کا ننھا ذہن نفیسہ اور شازمہ کا موازنہ کرتا تھا۔ خاموشی سے کام کرتی، سب کا حکم بجا لاتی اور اسے دیکھ کر مسکراتی نفیسہ اور اس خاموش بے ضرر کو لعن طعن کرتی، ڈانٹتی پھٹکارتی اس کی امی۔ وہ اس کے ساتھ میز پر بیٹھ نفیسہ سے اس کا فرمائشی ناشتہ اور کھانا بنواتی اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلاتی۔ اس دوران ذرا سی دیر اور بھول چوک پر شازیہ کی زبان بے لگام ہو جاتی۔ نفیسہ کی روئی آنکھیں اس کے ذہن میں پیوست ہو کر رہ گئی تھیں۔ اس کے اندر جرم کا احساس بھی پہلی بار آنسہ کی وجہ سے جاگا تھا۔ آنسہ کو اس طرح کسی کا پیار اور توجہ نہیں ملتی تھی۔ یہاں تک کہ دادی بھی اسے قریب نہ آنے دیتی۔ اسے بہت حیرت ہوتی کہ وہ تو ان دونوں کی دادی ہیں۔ اسے وہ گڑیا بہت اچھی لگتی تھی، لیکن وہ جب بھی اس کے ساتھ کھیلنے نفیسہ کے کمرے میں جاتا، ماں کی ڈانٹ پڑتی۔ آنسہ نے چلنا اور بولنا شروع کیا تو دن بھر اس کے پیچھے پیچھے آلب آلب کرتی گھومتی رہتی اور اسے ہر موقع پر نفیسہ کو ڈانٹ تو پڑتی۔ اکثر شازیہ معصوم آنسہ پر بھی ہاتھ اٹھا لیتی۔ اگر یہ سب مقابلہ برابری کا ہوتا، یعنی نفیسہ بھی دو بدو مقابلہ کرتی تو اس کے ساتھ برا رویہ رکھتی، تو وہ بھی بے حس اور بے پرواہ ہو جاتا، جیسے اکثر اس ماحول میں پلے بڑے بچے ہو جاتے ہیں کہ بڑوں کی کھینچا تانی ان سے اپنائیت اور انسیت جیسے جذبات چھین لیتی ہے۔ وہ کبھی اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کرتا یا نفیسہ اور آنسہ کی طرفداری کرتا تو وہ اس چھوٹے سے بچے کے سامنے ان کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتی کہ وہ شرمندہ ہو جاتا۔ بہت سوچنے کے بعد اس نے اپنے ابو سے بات کرنے کی ٹھانی تو انہوں نے بھی اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دو، ان سب باتوں پر دھیان نہ دو کہہ کر بات ختم کر دی۔ تب اسے بہت دکھ ہوا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہی واحد شخص ہے جو یہاں سب کچھ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اس دوران ضامن احمد کی شادی ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بھی صدیقہ بیگم کی پسند کی تھی اور یہ خاصیت اسے نفیسہ کو ملازمہ سمجھنے کی رائے دیتی تھی۔ آنسہ کے بعد عاصمہ آئی، لیکن وہ آنسہ سے مختلف تھی۔ وہ کسی کی ڈانٹ ڈپٹ خاطر میں نہ لاتی۔ نانی ایک رات دل کا دورہ برداشت نہ کر سکیں اور دار فانی سے کوچ کر گئیں۔ اس کے بعد شازمہ اور نازک مزاج ہو گئیں۔ اب تو وہ ہل کر پانی بھی نہ پیتیں۔ اس کے سر پر دست شفقت صدیقہ بیگم کا تھا اور اس یتیم بھانجی کو گھر میں ظلم، جبر اور زیادتی کی کھلی اجازت تھی۔ نفیسہ امید سے تھی اور شازمہ کے دل میں کہیں یہ ڈر بیٹھ گیا کہ اس بار اگر بیٹا ہوا تو صدیقہ بیگم کا دل بھی نفیسہ کے لیے نرم نہ ہو جائے۔ ان سب کے باوجود بھی آنسہ کی عارف کے لیے محبت جوں کی توں قائم تھی۔ وہ اسکول سے واپس آئی تو عارف کے لیے اس کے پسندیدہ چپس لے کر آئی تھی۔ سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے کے بعد وہ بالآخر چھت پر آئی، لیکن وہاں عارف سے پہلے شازیہ سے ٹکرا گئی۔ کتنی بار کہا ہے میرے بیٹے سے دور رہا کرو۔ شازیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بس یہ چپس عارف کو دینا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ آگے کیا۔ نام مت لیا کرو اپنی گندی زبان سے اس کا۔ وہ نہیں کھاتا یہ سب، تمہاری ماں کے فقیر خاندان کے کھانے کی چیزیں ہیں یہ۔ شازیہ نے چپس کے پیکٹ پر ہاتھ مار کر دور پھینکا۔ آنسہ رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر عارف بھی دوڑ کر آیا۔ جاؤ یہاں سے۔ شازیہ نے ہاتھ مارا اور وہ لڑکھڑائی۔ سنبھلنے کی کوشش کرتی آنسہ کو تھامنے کے لیے عارف نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن وہ دونوں ہی سیڑھیوں سے لڑکتے چلے گئے۔ آنسہ کو تو معمولی چوٹیں آئیں، لیکن عارف کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا۔ شازیہ نے رو رو کر اعلان کیا کہ آنسہ نے عارف کو دھکا دے کر گرایا ہے۔ ثبوت تھا وہ چپس کا پیکٹ جو بقول شازیہ اس نے عارف سے مانگا تھا، لیکن عارف نے نہیں دیا تو آنسہ نے غصے میں یہ حرکت کی۔ آنسہ کا دل اس وقت ٹوٹا جب احسان احمد نے بھی پوچھ لیا کہ بیٹا بھائی کو دھکا کیوں دیا۔ وہ انہیں لے کر بھائی کے پاس آئی۔ اسے یقین تھا کہ وہ سچ کہے گا، لیکن عارف نے ایک لفظ نہیں کہا۔ اس کے منہ پر قفل شازیہ کی دھمکی نے لگایا کہ اگر ایک بھی لفظ منہ سے نکالا تو وہ حرام خور عورت، اس کی بذات بیٹیاں سڑک پر ہوں گی۔ باپ کے سوال پر دل اور بھائی کی خاموشی پر اس کا یقین بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے لیے عارف صرف بھائی تھا جس سے وہ بہت محبت کرتی تھی۔ وہ اسکول میں فخریہ ساری سہیلیوں کو اپنے بھائی کے متعلق بتایا کرتی۔ اس حادثے نے اسے سگا سوتیلا سمجھا دیا۔ صرف محبت کرنے والی بچی نے نفرت کا مظاہرہ تو دیکھا تھا، لیکن وہ نفرت تھی، اور اس کی وجہ کیا تھی یہ پہلی بار جانا۔ اس حادثے نے عارف اور آنسہ دونوں کو بدل دیا۔ اپنی ماں کی حرکتوں پر شرمندگی اور مجرم ہونے کا احساس بہت کم عمری میں اس کے اندر جاگا تھا، اور یہ شرمندگی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ وہ خود کو کسی سے آنکھ ملانے کے لائق نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا جرم نہ ہوتے ہوئے بھی وہ مجرم سے زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے بغاوت اور تبدیلی کے لیے بہت کوشش کی،
لیکن ایسی ہر کوشش پر شازیہ وہ ظلم اور زیادتی کرتی کہ وہ چپ ہو جاتا۔ عمر کے ساتھ ساتھ عارف میں نفیسہ کی خاموشی آتی گئی اور آنسا نے شازیہ کی جارحیت، اس کی خاموشی، بے بسی اور سب کچھ دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے اسے روک نہ سکنا۔ اس کے نزدیک یہ سب اس کے قصور اور جرم تھے جس کی سزا ساری عمر کاٹنا تھی۔ آنسا کے بعد آسما کے رویے نے گھر اور خاندان کے باقی بچوں کو بھی محتاط کر دیا۔ شازیہ کو ڈینگی ہوا اور وہ اسی کی پیچیدگیوں میں چل بسیں۔ اپنی ماں کی میت پر آنسا اور آسما کے پرسکون چہرے اس کی زندگی کا وہ زخم تھا جو اتنے سالوں بعد بھی ہرا تھا اور یہ اسے ہمیشہ بے سکون رکھتا تھا۔ خاموشی سے آنسو پوچھتی نفیسہ کا صبر دیکھ کر اس کا دل پہلی بار خوف سے لرز اٹھا۔ ماں کے ظلم اور زیادتیوں پر اس سے نالاں رہنے والا بیٹا پہلی بار اپنی ماں کی آخرت کے لیے فکر مند ہوا تھا اور اس کے بعد اس کی زندگی پہلی سی نہیں رہی تھی۔ حساس ہونا اپنے آپ میں ایک اذیت ہے۔ اس پر اگر اپنوں کی خطاؤں اور لغزشوں کا بوجھ ڈال دیا جائے تو آتی جاتی سانسیں بھی روح پر کوڑے کی طرح برستی ہیں۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور نفیسہ کے صبر کا پھل اس کے سامنے تھا۔ شازیہ کی اچانک موت، عارف کا بدلہ مزاج، شوہر کے انتقال کے بعد کی تنہائی اور اپنی بڑھتی عمر کے ساتھ موت کی آہٹ نے صدیقہ بیگم کو اپنی خطاؤں کا احساس کرا دیا تھا۔ عائشہ کو وہ ماحول دیا نہیں تھا کہ وہ بہت چھوٹی تھی۔ وہ اپنی دادی کے آگے پیچھے گھومتی، محبت کا اظہار کرتی تو انہیں اور پچھتاوے گھیر لیتے۔ عارف ان سے اور گھر سے دور ہوتا گیا تو ان کا احساس جرم اور بھی شدید ہوتا گیا، لیکن اب کچھ ہاتھ میں نہیں تھا۔ نفیسہ کا کچھ نہ جتانا اور عام سا رویہ انہیں کچوکے لگاتا تھا۔ نفیسہ کی خاموشی ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھی۔ وہ اپنی سزا کے طور پر ہی خود ہی سب سے الگ تھلگ ہو گئی تھیں۔ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگتی رہتیں۔ بندوں کی بنسبت ان کے آگے جھکنا آسان تھا۔ نفیسہ، آنسا اور عارف کے سامنے اعتراف کرنے کا حوصلہ اب بھی نہیں تھا ان میں۔ شمشاد بھی نے گہری سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا۔ ساری دنیا ہی نفیسہ کو غلط سمجھتی ہے، لیکن تم ایسا نہ کرو اور عارف کے سامنے ایسی کوئی بات تو کبھی نہ کرنا۔ وہ تھکی سی تھیں، پرانی باتوں اور یادوں نے انہیں بھی دکھی کر دیا تھا۔ سائرہ کی حیرانی کم نہیں ہو رہی تھی۔ کب اس نے سوچا تھا کہ سگی ماں کا ظالم ہونا سوتیلی ماں کے ظلم سے برا ہوگا؟ اس سچائی سے اچھا تو وہی تھا جو اب تک وہ سمجھ رہی تھی۔ اس کی سوچ بھی اوروں کی طرح دنیا کے مروجہ مفروضات کی غلام تھی۔ وہ بے قراری سے کھڑی ہوئی۔ کیا غلطی کر بیٹھی تھی وہ؟ تبھی اس کی نظر دروازے کے پاس رکھی سلیپرز پر پڑی۔ وہ پہلے وہاں نہیں تھیں۔ اس کے ذہن میں خیال کوندا، اس کے برہنہ پیر دیکھ کر شاید عارف نے اسپتال میں ہی سسٹر سے مانگے ہوں گے یا باہر سے لایا ہوگا، یا یہ کار میں پڑی سلیپرز تھیں۔ وہ چپل کے بغیر ہی باہر بھاگی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا ہے۔ عارف احاطے میں کار کے پاس کھڑا تھا اور دوسری کار سے عائشہ اور نفیسہ اتر رہی تھیں۔ وہ مختصر سی سیڑھیاں اترنے سے پہلے ہی رک گئی۔ عائشہ نے اس سے کچھ پوچھا اور جواب سن کر اس سے لپٹ گئی۔ پھر شاید اس کی گیلی شرٹ کا احساس ہوتے ہی فوراً الگ ہو کر شرٹ کو دیکھنے لگی۔ نفیسہ سے عارف نے کچھ کہا اور وہ تیزی سے اسپتال کے داخلی دروازے کی طرف بڑھیں۔ احسان احمد گاڑی سے نکلے اور عارف سے کچھ پوچھا۔ پھر عائشہ اور احسان احمد بھی اسپتال کی طرف آنے لگے جبکہ وہ کار میں بیٹھ کر نکل گیا۔ پہلے نفیسہ اس کے قریب سے گزر کر اندر گئیں، لیکن اس قدر عجلت میں تھیں کہ وہاں کھڑی سائرہ کو دیکھا ہی نہیں۔ تھینک گاڈ کہ آپ گھر پر تھیں، ورنہ شمشاد بھی اکیلی کیا کرتیں؟ عائشہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کی چپلیں کہاں ہیں؟ اس کی نظر سائرہ کے پیروں پر پڑی۔ جلدی میں خیال ہی نہیں رہا۔ اچھا آپ نے دیکھا بیبی کو؟ نہیں، اندر نفیسہ ڈاکٹر سے بات کر رہی تھیں۔ صحیح وقت پر پہنچ گئی، اسی لیے زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہوئے۔ اگر مزید بلڈ لاس ہوتا تو آنسا کے لیے بہت مشکل ہو جاتی۔ ڈاکٹر سے سارے سوال جواب کے بعد وہ سب بچی کو دیکھنے دوسرے روم میں آئے۔ ماشاء اللہ، بالکل میرے جیسی ہے یہ تو، کالے بالوں سے ڈھکے سر والی گڑیا کو دیکھتے عائشہ نے کہا تو وہ سب ہنس دیے، لیکن سائرہ کو ہنسی نہیں آئی۔ احسان، آپ اذان دے دیں کان میں۔ بیبی کے انکل نے اذان دے دی تھی، نرس نے اطلاع دی۔ کچھ دیر بعد نفیسہ کے علاوہ وہ سب گھر واپس آ گئے۔ وہ نکل رہے تھے، اس وقت عالم اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ بہت دیر تک چھت کو گھورنے کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ صدیقہ بیگم سو رہی تھیں۔ آنسا کی خوشی میں وقار صدیقی کی دعوت پر کیا ہوا، نہ انہوں نے ذکر کیا نہ سائرہ کو یاد آیا کہ پوچھتی۔ وہ گھر آئی تب سے عارف کی منتظر تھی۔ وہ ہال والا دروازہ کھول کر باہر آئی تو میز پر کھانا ویسا ہی رکھا تھا۔ وہ کچن کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ آگے جا کر دیکھا تو بائیک ویسے ہی کھڑی تھی اور کار نہیں تھی۔ وہ واپس آ کر سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے خیالات غلط ثابت ہونے پر اسے خوش ہونا چاہیے یا یہ افسوس کا مقام ہے۔ عارف کا نفیسہ سے ڈر کی وجہ سے نظر نہ ملانا اچھا تھا یا ندامت کی وجہ سے نظریں نیچی رکھنا؟
درست سیاح کو سباق معلوم ہو جانے پر کوئی تسلی اور اطمینان نہیں تھا۔ اب تک اس کا درد محسوس کر کے جو دل دکھتا تھا وہ حقیقت جان کر مزید دکھی تھا۔ حساس اولاد کے لیے قبر میں پہنچ چکی ماں کے گناہ اور قصور اتنا بھاری بوجھ تھے کہ وہ نہ یہ بوجھ اٹھا پا رہا تھا نہ نظر۔ یہ ساری سوچیں اسے بے چین کر رہی تھیں، ایک پل کو قرار نہیں تھا۔ وہ پھر اٹھ کر ٹہلنے لگی، ایک چکر پھر گیٹ کے پاس بھی لگا کر آئی۔ واپس آ کر وہ سیڑھی پر بیٹھنے کی بجائے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی کمرے کے باہر کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ مقفل نہیں ہوتا۔ خود کو روکتے روکتے بھی اس نے دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھ کر گھما دیا۔ دروازہ کھلا تھا۔ دھکا دے کر پورا دروازہ کھولتے ہی وہ ڈھٹک گئی۔ پلنگ پر لیٹا عارف آہٹ پر اٹھا تھا اور اسے دیکھتے ہی سر جھکا کر آستین چہرے پر رگڑی۔ سائرہ کا دل جیسے کسی نے کچل دیا۔ بہت بےتابی سے اس کی منتظر تھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ لمحے بھر کو متذبذب ہوئی۔ ان کی شناسائی پرانی تھی، نہ یہ رشتہ۔ بے تکلفی کے ایک نام پر چند کھرے احساسات اور خالص جذبات بھرے لمحات تھے۔ ایک پل کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ جو زخم وہ ساری دنیا سے چھپائے تھا کیا وہ اسے چھونے کے قابل ہے؟ جو درد وہ سنبھالے تھا کیا اس کا مرہم بننے کا حوصلہ ہے؟ لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اندر قدم رکھ کر ان کے درمیان جو تھا وہ اتنا معمولی بھی نہ تھا کہ وہ پلٹ جاتی۔ وہ اس کے سامنے آ کر ذرا فاصلے پر رک گئی۔ عارف دونوں ہاتھوں سے پلنگ کے کنارے پکڑے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ چند لمحے چپکے چپکے سرکتے رہے۔ میں بھی سب کی طرح غلط سمجھتی رہی۔ اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتے اس نے بہت آہستہ سے کہنا شروع کیا، سب کچھ جاننے کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ ہر زندگی کی کہانی مختلف ہوتی ہے، پھر آپ کیوں اپنی امی کی کہانی میں جی رہے ہیں؟ وہ کب کی ختم ہو چکی، لیکن آپ کی کہانی جاری ہے، جس کی طرف سے آپ نے آنکھیں بند کر لی ہیں۔ قصور کے بنا ہی آپ نے اپنے لیے سزا چن کر لی ہے۔ آپ وہ کفارہ ادا کر رہے ہیں جو آپ کی طرف نکلتا ہی نہیں۔ جس سے بھول اور غلطی ہوتی ہے سجدہ سہو اسی پر واجب ہوتا ہے۔ ہمارے کر لینے سے کسی اور کی خطائیں معاف نہیں ہوتی۔ جو گزر چکا اس میں آپ کی کوئی خطا تو نہیں، اور جن کی تھی آپ ان کے لیے صرف دعا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان کے بدلے کی سزا کاٹنے سے۔ اس کے گلے میں اٹکے پھندے نے اسے روک دیا۔ ان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا۔ اس نے پھندا نیچے دھکیل کر بات جاری کی، آپ اتنے اچھے ہیں اور اس کا پورا حق رکھتے ہیں کہ سب سے نظر ملا کر ایک پراعتماد اور مسرت بھری زندگی جئیں۔ آپ نے یہ دکھ ادھار لے رکھا ہے اور نقد خوشیوں کو ٹھکرا رہے ہیں۔ ضبط کرتے کرتے بھی وہ رونے لگی۔ عارف کی یہ تکلیف، تنہائی اور درد کسی اور کی سانسیں بھی بند۔ عارف نے یوں ہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کھینچا۔ وہ کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی اس کی کمر کے گرد بازو پھیلائے اسے لپٹا تھا۔ سائرہ کے دونوں ہاتھ بے اختیار ہی عارف سے دور ہوئے، لیکن اگلے ہی پل اس کی آنسو اور گھٹی گھٹی سسکیاں محسوس ہوتے ہی اس کے سر اور پشت پر ٹھہر گئے۔ پہلی بار اس کے جلتے دل پر کوئی پھونکے مار رہا تھا۔ ایک دست مسیحا اس کی جانب بڑھا تھا اور وہ اندھیرے جنگل سے نکل سکے گا جہاں تنہا بھٹکتے ہوئے وہ تھک چکا تھا۔ وہ کیسے اس مہربان سے منہ موڑ لیتا؟ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ کمرے کے در و دیوار ان کے آنسو اور سسکیوں سے مانوس ہوتے رہے۔ سوری، عارف سنبھل کر الگ ہوا اور اس کے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا۔ تمہیں رونے سے منع کرتے کرتے میں خود کو ہی رلا بیٹھا، اس نے سرخ آنکھوں اور بھیگی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بیٹھو۔ ایک طرف ہوتے ہوئے اس نے سائرہ کے لیے جگہ بنائی۔ وہ بیٹھ گئی۔ وہ الجھا سا بات شروع کرنے کے لیے الفاظ سوچ رہا تھا۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تمام شکایتوں اور اختلافات کے باوجود بھی مجھے امی سے محبت تھی کہ وہ میری ماں تھیں۔ یہ احساس مجھے ان کے جانے کے بعد بہت شدت سے ہوا۔ مجھے امید تھی، بلکہ میری زندگی کا مقصد تھا کہ ایک دن میں انہیں ان کے غلط رویے کا احساس کرا سکوں گا۔ میں ان دنوں 10th میں تھا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نے 90% سے زیادہ نمبر لائے تو وہ میری ایک خواہش، ایک فرمائش بنا کسی سوال کے پوری کریں گی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہ کر کے دکھاؤں گا اور بدلے میں ان سے سب کے لیے اچھا سلوک اور اچھا رویہ مانگوں گا۔ میں نے بہت محنت کی تھی، لیکن وہ رزلٹ سے پہلے ہی چل بسیں۔ اپنی ماں کے متعلق یہ باتیں کرنا آسان نہ تھا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے بول رہا تھا۔ امی کے مظالم سے بھی زیادہ بڑا دھچکا مجھے ان کی اچانک موت نے دیا تھا۔ وہ سب زیادتیاں اور ناانصافیاں نئے انداز میں مجھ پر منکشف ہوئی تھیں کہ انہیں ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ اس نے سر اٹھا کر سائرہ کو دیکھا۔ وہ عزیز ہستی جو اب اس دنیا میں نہیں اور اس کی منزل قبر اور پھر حشر ہے۔ اس کے قصور، غلطی اور گناہ اتنے شدید ہیں کہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے اثرات جوں کہ توں موجود ہیں۔ یہ احساس سائرہ، یہ احساس حبس زدہ بند گلی ہے جس میں کوئی راستہ، کوئی دریچہ نہیں، اور یہ بند گلی میرا مقدر ہے۔ شاید تم
مجھے اس بند گلی میں دریچہ بننے دیں۔ اس نے بہت ضبط سے آنسو روکے۔ سائرہ، عارف نے بامشکل اس کا نام لیا۔ سائرہ کے رکے آنسو اس کی آنکھوں سے جھلکے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر ہٹائے۔ وہی تو اس بند گلی میں تازہ ہوا کا جھونکا بن کر داخل ہوئی تھی کہ سانس لینے کی رسم ادا کر رہے دل نے دھک دھک کا شور مچا کر اپنی یاد دلائی تھی۔ آپ کی زندگی اور مقدر میں بہت محبتیں ہیں۔ اپنی دادی اور ابو کو معاف کر دیں۔ آپ نے انصافی کی باتیں بھی سنی نا۔ کوئی آپ سے نفرت نہیں کرتا، کسی کو آپ سے کوئی شکایت نہیں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں۔ تکلف اور برف کی دیوار گرا دیں تو رشتوں کی حدت بھی محسوس ہوگی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی، یہ خود ساختہ جلاوطنی ترک کر دیں۔ کسی اور کی سزا کاٹنا خود کو سزا دینا بھی زیادتی اور اپنے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس گھر میں اس کی آمد اور پہلی مٹ بھیڑ سے ہی تبدیلیاں شروع ہو چکی تھیں، اور اب تو وہ خود ہی بدل گیا تھا۔ اس گھر میں اس کا آنا رب کائنات کا منصوبہ تھا، اور پھر وہی ہوا جو اس نے طے کیا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کے یکٹک دیکھنے پر اس نے پوچھا۔ تھینک یو۔ ایک عمر سے جمع آنسو اور درد سائرہ کے دامن اور آنچل میں جذب ہو گئے تھے۔ گھٹن کو روزن میسر ہوا تھا اور وہ ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ سائرہ نے بھی یہ تبدیلی محسوس کی اور مزید اس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آپ کب آئے؟ میں بہت دیر سے نیچے انتظار کر رہی تھی۔ میں اسی وقت کار کلیننگ کے لیے ورکشاپ میں چھوڑ کر گھر آ گیا تھا، اور میں کار نہیں تھی، اس لیے یہی سمجھتی رہی کہ آپ ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ عارف مسکرایا، لیکن اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کچھ سوچ رہا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا۔ سائرہ، وہی اس کی زبان سے ادا ہوا بہت کچھ کہتا ایک لفظ۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ وقار صدیقی والی بات کی فکر نہیں کرو، وہ تو تب سے یہ مسئلہ بھولے بیٹھی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ قصوروار ابو لگتے ہیں کہ صرف وہ کوشش کرتے، اسٹینڈ لیتے تو ماضی اتنا بدصورت نہ ہوتا، اور میں مر کر بھی وہی غلطی نہیں کروں گا۔ مرنے اور جان دینے والی مثال کے بغیر بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ؟ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے ناراض لہجے میں کہا۔ سوری۔ اس کے متبسم لہجے پر اس نے سر نہیں اٹھایا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہو گئی۔ میں جاؤں؟ فی الحال میں چاہوں بھی تو نہیں روک سکتا تمہیں۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ سیڑھیوں تک اسے چھوڑنے آیا۔ نیچے اتر کر اس نے اوپر دیکھا۔ عارف نے ہاتھ ہلا کر اسے جانے کو کہا۔ وہ کچن کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور ہال میں پہنچی تو ڈائننگ ٹیبل کی کرسی پر نفیسہ بیٹھی تھیں۔ وہ ہمیشہ ڈرتی رہی تھی کہ کوئی اسے کھانا گرم کرتے، میز پر رکھتے اور پھر برتن صاف کرتے نہ دیکھ لے۔ آج پکڑی گئی تو بھی کس طرح؟ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ یک لگ اسے نفیسہ کے متعلق اپنے سارے خیالات یاد آ گئے اور ندامت نے گھیر لیا۔ اتنی رات میں اوپر مت جایا کرو، پڑوسیوں نے دیکھ لیا تو اسکینڈل بن جائے گا۔ اس کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد نفیسہ نے کہا تو وہ ہماری شرمندگی کے جیسے زمین میں گڑ گئی۔ پہلی بار گئی تھی، وہ منمنائی۔ تم کمرے میں نہیں تھیں، اس لیے یہاں انتظار کر رہی تھی۔ نفیسہ ذرا ٹھہری۔ مجھے شمشاد بھی نے بتایا ہے سب۔ اس نے سر اٹھایا۔ وہی نفیسہ تھی جنہیں وہ روز دیکھتی تھی، لیکن اب ان کے چہرے پر مکاری اور گھمنڈ نظر نہیں آ رہا تھا جو روز ہوتا تھا۔ فرق اس کے نظریے میں آیا تھا، اور اب نظارہ دونوں صاف تھے۔ زندگی میں کتنی ہی باتیں ہم دنیا میں مروجہ اصول اور مفروضوں کی بنیاد پر طے کر لیتے ہیں، ان پر ایمان لے آتے ہیں اور انہیں بنیاد بنا کر لوگوں کے متعلق رائے بنا کر انہیں جج کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ کہ ان میں زیادہ تر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ میں نے اور احسان نے عارف کو اس کے حال پر کیوں چھوڑ دیا ہے؟ شازیہ کے انتقال کے بعد میں نے عارف اور ہمارے درمیان کے فاصلے ختم کرنے کے لیے قدم بڑھایا تھا، اس سے بات کرنے کی کوشش کی، اس کے کام اپنے ذمے لینے کی کوشش کی، لیکن ایسی ہر کوشش پر وہ مزید خود میں سمٹتا گیا۔ ایک دن آنسا نے اس سے بدتمیزی کی تو میں نے اسے ڈانٹا، سمجھایا، اور اس بات پر عارف 2 دن گھر نہیں آیا۔ تیسرے دن ہم اسے ظفر کے گھر لینے گئے۔ وہ اس شرط پر آیا کہ آنسا آزما چاہے جو کرے میں انہیں کچھ نہیں کہوں گی، اور جو جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلتا رہے۔ اس کے بعد ہی وہ اوپر شفٹ ہو گیا۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد میں نے پھر ایسی کوشش کرتے ہوئے اس کے کمرے کی صفائی اور سیٹنگ میں تبدیلی کے ساتھ اور کچھ اس کے آرام کا سامان وہاں رکھوا دیا، تو پھر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ظفر کے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ 1 ہفتے کی تلاش کے بعد وہ ملا تو کسی مسجد میں رہ رہا تھا۔ تب سارے خاندان میں یہ مشہور ہو گیا کہ ماں کے جاتے ہی اسے گھر میں اتنا ستایا جا رہا ہے کہ بچہ گھر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہے۔ کچھ نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے۔ ان کے ان انتہائی اقدام نے مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ احسان سے تو وہ بالکل بات نہیں کرتا تھا، وہ لاکھ کہہ لیں یہ چپ چاپ سنتا رہتا۔ میں نے احسان سے گھر کے معاملات میں خاموشی کا وعدہ لیا تھا، تب بالکل نہیں جانتی تھی کہ وعدہ باپ بیٹے میں دائمی فاصلوں کی وجہ بن جائے گا۔
تبھی میں آشو سے اس کے چھوٹے موٹے کام کروانے لگی، اس کا ناشتہ، اس کے کپڑے، بیماری میں دوا۔ وہ اسے انکار نہیں کرتا تھا کہ وہ چھوٹی تھی، وہ اور شمشاد بھی ہی تھیں جنہیں وہ اپنے کمرے میں آنے دیتا اور ان سے بات کر لیتا۔ مجھے یہی لگتا تھا وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ کچھ ٹھیک نہ ہوا بلکہ بگڑتا ہی گیا۔ وقت کے ساتھ وہ زخم مزید گہرے ہوتے گئے۔ عارف ہی نہیں، آنسا بھی اس وقت سے باہر نہیں نکل سکی۔ آنسا کا حال دیکھ کر میں نے آسماں کو بھی روکنا ٹوکنا بند کر دیا کہ جو کرتی ہے کرنے دو، ورنہ کہیں وہ بھی بڑی کی طرح نفسیاتی نہ ہو جائے۔ وہ اس گھر سے کہیں اور جا کر نارمل ہو جائے گی۔ یہ سوچ کر میں نے جلد ہی اس کی شادی کر دی اور الحمدللہ ایسا ہوا بھی، لیکن اس کی پہلی پریگننسی میں کچھ کمپلیکیشنز ہو گئے۔ ڈاکٹر نے دوسری پریگننسی میں احتیاط کے لیے کہا تھا کہ کمپلیکیشن شدید بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یہیں سے اس کے ذہن میں یہ خوف جاگزیں ہو گیا کہ خدا نخواستہ اسے کچھ ہو جائے گا اور اس کے بچے سوتیلی ماں کے سپرد ہوں گے۔ اس ڈر سے اس نے اتنے سال دوسرا بچہ ہونے ہی نہ دیا۔ یہ پریگننسی بھی پلان نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی اندیکھی سوتیلی ماں اور اپنے بچوں کے مستقبل نے اسے جیسے نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ایک بار پھر وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبی۔ سب سن رہی تھی۔ وہ دونوں ہی حساس ہیں، ایک دوسرے سے پیار بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ حادثے اور ان کے اثرات ہماری سوچ اور تصور سے بھی زیادہ گہرے اور دیر پا ہوتے ہیں۔ اگر محبت کبھی تھی تو اس پر کتنے ہی خول چڑھا لیں، پاتال میں دفن کر دیں، وہ وقت آنے پر آپ کے سامنے آ کر اپنا منوا ہی لیتی ہے۔ آج خود کو نازک سچویشن میں دیکھ کر آنسا نے غصے اور نفرت کا خول اتار دیا۔ اس کی وہ گرہ اپنی انتہا تک تن کر کھل گئی۔ اسی طرح شاید عارف بھی سمجھ جائے کہ زندگی بہت چھوٹی اور غیر یقینی ہے۔ ماضی جیسا تھا گزر چکا، اب جتنی محبتیں ہیں انہیں سینٹ اور سمیٹ کر رکھنا چاہیے۔ جن سے محبت ہو ان سے خود ساختہ دوریاں رکھ کر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ وہ رحم دل اور خوف خدا رکھنے والا انسان ہے، اس لیے اس قدر پریشان ہے۔ وہ جیسے تھک کر رک گئیں۔ یہ عارف کی اپنی بہنوں کے لیے محبت اور فکر ہی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، میں صرف بیٹیوں کی ماں بن کر سوچتی تو پھر شازیہ کو معاف نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے اسے معاف کر دیا۔ نفیسہ کی بات کی گہرائی نے اسے آبدیدہ کر دیا۔ اس کے سامنے ممتا کے دو مخالف روپ تھے، ایک اپنی کوکھ سے مشروط تھی اور دوسری اس سے بے نیاز۔ تمہارے لیے اس کے جذبات محسوس کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ ناظمہ آپا اور واجدہ نے اسے انا کا مسئلہ نہ بنایا ہوتا تو یہ سب طور طریقے سے ہونا تھا۔ وہ جھیپ گئی۔ کاروباری مسئلے کی تم فکر نہ کرو۔ دراصل ناظمہ آپا ضامر بھائی کو زیادہ ڈرا رہی ہیں کہ وقار صدیقی کی نہ مانے تو یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے، کوئی راہ نکل آئے گی۔ عارف کی بات سے زیادہ اسے نفیسہ کی اس یقین دہانی نے تسلی دی۔ جاؤ سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ کرسی چھوڑ کر کھڑی ہوئیں۔ آنسا آپی کے پاس کون ہے؟ کیسی ہیں وہ ابھی؟ عالم ہے وہاں اور آنسا ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تمہارا بہت بڑا احسان ہے بیٹا، اگر آج یہ کہہ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ساس بہو کی پہلی میٹنگ کامیاب رہی تھی۔ 2 دن بعد آنسا گھر آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی ملنے ملانے والوں کا تانتا بن گیا۔ آج صبح ہی ناظمہ پھپھو اپنی بہوؤں کے ساتھ آئی تھیں۔ آنسا اور بچی کو دیکھنے کے بعد اب وہ سب کو چھوڑ کر صدیقہ بیگم کے پاس اپنے پسندیدہ موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں۔ آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ اتنی بڑی بات! عارف دوسری شادی ہرگز نہیں کرے گا۔ رہے کاروباری مسائل تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اماں، سعد بتا رہا تھا رقم کافی بڑی ہے اور سب کچھ بیچ کر رقم دیں گے تو کمائی کا ذریعہ کہاں بچے گا؟ انہیں نفیسہ کی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی حالت پر بڑی کمینی سی خوشی ہو رہی تھی۔ سائرہ کو وہ بہو رکھتی نہ رکھتی، لیکن دوسری بہو بھی ایک اپاہج اور کروڑ پتی باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تو ہرگز ان کے اشاروں پر نہ چلتی۔ آپ تو ملی ہیں نا اس لڑکی سے، دیکھا ہے اسے کیسی ہے؟ سائرہ چائے لے کر اندر آئی تو وہ دونوں ہی خاموش ہو گئیں۔ عارف کو ناشتہ دیا۔ صدیقہ بیگم نے اس سے پوچھا، ابھی نہیں، اب بنا رہی ہوں، اسے کہنا مجھ سے مل کر جائے۔ جی اچھا۔ وہ باورچی خانے میں واپس آئی۔ کیا سارہ اسے ناشتہ پہنچاتی ہے؟ اچھا۔ ناظمہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ ان سے معاملہ سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ انوکھا گھر ہے جہاں سارے مہمان صبح ہی صبح چلے آتے ہیں، ابھی کھانا بھی بنانا ہے۔ آنسا کے سسرال سے آئے مہمانوں کے لیے چائے چڑھاتے شبوں کی بڑبڑ جاری تھی۔ کون سی صبح صبح؟ 11 بجنے والے ہیں، شمشاد بی نے کہا۔ آج پھر اس نے اپما بنانے کے لیے سوجی نکالی۔ یہ کس لیے؟ شمشاد بی نے سوال کیا۔ ناشتے میں اپما بنا رہی ہوں، آپ کے لیے بھی بناؤں؟ تمہیں عارف نے کبھی بتایا نہیں کہ اسے اپما بالکل پسند نہیں؟ اس تعجب بھرے لہجے میں ملی اطلاع نے اسے زیادہ متعجب کیا تھا۔ سچ ہے کہ آدھی ادھوری معلومات پر دوسروں کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی سائرہ کا فون بجا۔
وہ نظر انداز کیے کام میں لگی رہی۔ ٹرے اٹھایا ہی تھا کہ پھر اس کے فون پر رنگ ہوئی۔ یہ صبح سے سبینہ کی چھٹی کال تھی۔ تم بات کر لو، کب سے فون آ رہا ہے، ناشتہ میں دے آتی ہوں، شمشاد بی نے کہا تو اس نے ٹرے انہیں تھما دی۔ ان سے کہنا جانے سے پہلے نانی سے مل لیں۔ اچھا۔ وہ فون لے کر ہال میں آئی اور ایک کرسی سنبھال کر سبینہ کو کال ملائی۔ سبینہ کو بھی گھر میں چل رہے مسئلے کی خبر ہو گئی تھی۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سائرہ کو کیا مشورہ دے۔ کبھی کہتی کہ ڈٹ جانا، کمزور مت پڑنا، اب تو اس گھر کی بہو اور عارف کی بیوی ہے، تو کبھی سمجھاتی کہ دیکھ اگر بات نہ بنی تو اس لڑکی سے نکاح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ ایک اپاہج لڑکی کاروباری اونچ نیچ اور سمجھوتے کی وجہ سے گھر میں آ بھی گئی تو اسے کبھی بہو کا مقام نہیں ملے گا۔ وہ اس کی باتیں سنتی اور ہاں ہوں کرتی رہی۔ اس نے پوچھا بھی کہ تمہیں کیسے پتہ چلا، لیکن سبینہ یہ جواب گول کر گئی۔ اچھا سن، تجھ سے کوئی ملنے کے لیے تو نہیں آیا نا؟ مجھ سے کون ملنے آئے گا؟ کیا چاچا کا پھر فون آیا تھا؟ آیا تو نہیں، لیکن وہ تجھ سے ملنے بھی آ سکتے ہیں۔ تو ایسا کر، بول کر رکھ، وہاں کے کوئی ملنے آئے یا تیرا پوچھے تو اسے انکار کر دے یا واپس بھیج دیں۔ اس سب کی کیا ضرورت؟ آ بھی جائیں تو میں خود ہی انکار کر دوں گی ہمیشہ کے لیے۔ تو سمجھتی نہیں ہے سارا، چھوڑو یہ سب اتنا اہم نہیں ہے۔ اچھا میں آؤں گی 1-2 دن میں تجھ سے ملنے۔ مجھے اپنے گھر کی بہت یاد آ رہی ہے، میں سوچ رہی ہوں وہاں کا ایک چکر لگاؤں۔ وہاں تو اب کرایہ دار رہتے ہیں، تو وہاں کیا کرے گی؟ میں آتی ہوں نا، تجھے یاد آ رہی ہے تو۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ اسے اس کی نہیں اپنے گھر کی اس 4 دیواری کی یاد آ رہی تھی جہاں وہ امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے فون رکھا ہی تھا کہ شمشاد بھی آ گئیں۔ عارف بیٹا کی کسی کے ساتھ اہم میٹنگ ہے، ابھی دادی کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے، تم بیٹھو میں ہی بتا دیتی ہوں۔ تبھی عبداللہ عاشبہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں آیا تھا۔ سارہ آنٹی، ہمیں سنہری کی طرح نئی بیبی کا نام بھی رکھنا ہے۔ اس نے عاشبہ کو دیکھا۔ عاشبہ نے گہری سانس لے کر کہا، اب آپ ہی سمجھائیں۔ عارف نے بائک گیٹ سے باہر نکالی ہی تھی کہ ایک بزرگ اندر جھانکنے کی کوشش کرتے نظر آئے۔ جی، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ بائک روک کر اس نے سوال کیا۔ کیا یہ احسان احمد کا مکان ہے؟ ہاتھ میں پکڑی پرچی کو ذرا دور کر کے آنکھیں چھوٹی کرتے انہوں نے الٹا سوال داغا۔ جی، یہاں ایک لڑکی رہتی ہے، سائرہ عبدالقدیر۔ گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ آنسا اور بچی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے رہتے۔ ایک نئی تبدیلی یہ آئی تھی کہ گھر کے بڑے افراد اکثر ڈرائنگ روم میں اکٹھے ہوتے، جن میں عارف بھی موجود تھا۔ چاروں طرف دستاویزات اور کاغذات پھیلائے، پین پنسل لیے وہ حساب کتاب اور جوڑ توڑ میں لگے رہتے۔ اکثر ان سب کے ساتھ عالم بھی شریک ہوتا۔ رات میں اس نے امی کو خواب میں دیکھا تھا۔ زندگی کے اتنے اہم فیصلوں اور مسائل میں ان کی کمی بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ صدیقہ بیگم سے اجازت لے کر اپنے گھر چلی آئی۔ اسے علم تھا کہ وہاں اب کوئی اور بستا ہے، لیکن پھر بھی ان در و دیوار کو دیکھنا چاہتی تھی، وہاں امی کی موجودگی محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کرایہ دار اسے دیکھ کر ذرا خوش نہیں ہوئی تھی۔ آنے سے پہلے اطلاع دینا چاہیے تھا۔ اس کی دوپہر کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ وہ پانی کا گلاس لے کر آئی تو سائرہ نے اپنے کمرے میں جانے کی اجازت مانگی۔ وہاں گڈو کے ابا سو رہے ہیں۔ یہ صاف انکار تھا۔ مجھے واقعی فون کر کے آنا چاہیے تھا، یا آپا کو ساتھ رکھتی تو اچھا ہوتا، اس نے افسوس کے ساتھ سوچا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، یہ گھر تمہارا ہی ہے نا؟ وہ تمہاری بہن تو کسی بات کا جواب نہیں دیتی، بس کرایہ لینے آتی ہے اور پیسے لے کر چلتی بنتی ہے۔ ایک وکیل بار بار آتا ہے اور وہ تمہارا نام لے کر ہی پوچھتا ہے۔ کچھ دن پہلے آیا تھا تو میں نے کہا کہ یہاں آ کر بار بار ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو، اس کی بہن سے پوچھو۔ اس طویل بات پر بھی وہ خاموشی سے اس عورت کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نہیں، تم بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تم دونوں بہنوں کی کچھ انبن ہو گئی ہے؟ اس گھر کو لے کر کوئی لڑائی جھگڑا ہے؟ تمہاری بہن نے بڑی سختی سے تاکید کی ہے کہ پیسے اس کے علاوہ کسی اور کو نہ دیں۔ پھر یہ وکیل کا آنا، پڑوسی بھی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ پڑوسی؟ وہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہی کہ گھر تمہارے دادا کا تھا، تمہاری اماں سے پسند کی شادی کرنے کے بعد، جسے تمہارے ابا نے زبردستی بیوی کے نام پر کر دیا، اور اس کے انتقال کے بعد تمہاری اماں نے باقی سب کو گھر سے نکال دیا۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ مارے غصے کے کھڑی ہو گئی۔ جو ہر دوسرے دن سنتی ہوں وہی کہہ رہی ہوں، اور تمہاری بہن… پلیز آپ چپ رہیں، کچھ نہ کہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی تو پیچھے سے اس خاتون نے آواز لگائی، اس وکیل سے جا کر مل لو، ہر 2 دن بعد آ جاتا ہے۔ وہ باہر نکل آئی۔ یہاں آتے وقت اس نے یہ تو نہ سوچا تھا، کچھ بھی بکواس کرتے ہیں لوگ۔ تیز قدموں سے گلی سے باہر نکلتے ہوئے وہ بار بار سر جھٹک کر ذرا دیر پہلے والی باتیں سنتی ذہن سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک وکیل کو وہ جانتی تھی، انتقال سے چند ماہ پہلے امی اسے کئی بار ان کے پاس لے کر گئی، اور ان دونوں کے ساتھ اس نے سرکاری دفاتر کے چکر بھی کاٹے تھے، جہاں کئی دستاویز پر اس نے دستخط کیے تھے۔
وہ انکل کیوں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس کے قدم ان کے گھر کی سمت اٹھنے لگے۔ تنگ سی گلی کا آخری مکان ان کا دفتر اور گھر دونوں تھا۔ اس نے کھلے دروازے پر ہاتھ مار کر متوجہ کیا تو سامنے کھلی فائل پر جھکے وکیل صاحب نے چشمے کے اوپر سے اسے دیکھا۔ میں سائرہ، ثروت عبدالقدیر کی بیٹی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ آپ مجھے؟ انہوں نے تو جی انہوں نے ہی بھیجا ہے۔ اچھا، وہ قدرے حیران ہوئے۔ آؤ آؤ بیٹھو۔ انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے میز کی دوسری طرف رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اضطراری انداز میں انگلیاں مروڑتی ہوئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ پیچھے دیوار سے لگی الماری کھول کر ایک فائل نکال کر انہوں نے میز پر رکھی۔ یہ کام آپ کی والدہ کے انتقال سے کچھ دن قبل مکمل ہوا تھا، لیکن پھر انتقال کی خبر ملی تو مجھے مناسب نہیں لگا کہ اس مشکل وقت میں آپ کو پریشان کروں۔ دوسرے، آپ کی والدہ کی تاکید بھی تھی کہ یہ آپ کی بڑی بہن کے ہاتھوں میں نہ لگے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سامنے رکھے کاغذ کے پلندوں کی سمت اشارہ کیا۔ آپ کو تو پتہ ہوگا، آپ نے سب جگہ دستخط کیے تھے۔ آپ کی والدہ نے مکان آپ کے نام منتقل کر دیا تھا۔ کیا مکان امی کے نام پر تھا؟ جی، اور اس سے پہلے؟ وکیل صاحب نے بغور اسے دیکھا اور کچھ دیر بعد مخاطب ہوئے۔ بی بی، فائلوں میں سے انہوں نے سب سے نیچے رکھی بوسیدہ فائل نکالی۔ وہ زمین عبدالشکور یعنی آپ کے دادا نے خریدی تھی۔ اس پر مکان بھی انہوں نے تعمیر کیا۔ پھر کئی سالوں بعد یہ آپ کی والدہ کے نام منتقل ہوا اور اب کچھ ماہ پہلے انہوں نے یہ آپ کے نام کر دیا تھا۔ تمہاری ماں نے باقی سب کو گھر سے نکال دیا۔ گھر تمہارے دادا کا تھا۔ اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کئی دن سے یہ امانت آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میز پر رکھی فائلیں کسی عفریت سے کم نہیں لگ رہی تھیں، جو بڑھ کر اسے اپنی لپیٹ میں لے کر نگل لینا چاہتی تھیں۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر وہ وحشت تھی کہ وکیل صاحب بھی فکر مند ہوئے۔ بی بی، وہ عفریت آہستہ آہستہ پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اسے سانس لینا دھوبر ہو گیا۔ وہ لڑکھڑاتی دروازے کی طرف بڑھی۔ یہ لے جائیں ساتھ۔ لیکن اسے نہ کچھ سنائی دے رہا تھا، نہ سوجھ رہا تھا۔ اس کی مظلوم ماں دراصل دہلیز میں اس سے ٹھوکر لگی اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ سنبھل کر بی بی۔ وکیل صاحب آگے بڑھے، لیکن تب تک وہ کسی طرح خود کو اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اپنے اندر اٹھے طوفان سے لڑتی، وہ اطراف سے بے خبر گلی سے باہر نکلنے کی بجائے ان گلیوں کی بھول بھلیوں میں گم ہوتی گئی۔ بالآخر آج اس کے پاس خوشخبری تھی اور سب سے پہلے سائرہ کو سنانے بے وقت گھر آیا تھا۔ کمرے میں آیا تو صدیقہ بیگم تنہا سو رہی تھیں۔ اس نے عائشہ کو فون کیا۔ وہ تو اپنے گھر گئی ہیں۔ اچھا، مجھے نمبر دو۔ وہ بار بار اس کا فون ملاتا رہا، لیکن بے سود۔ اس کی چھٹی حصوں سے خبردار کر رہی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے گیٹ کے باہر ملے وکیل کا نمبر ملایا۔ اس کی بات سنتے ہی وہ کارڈ لے کر نکل گیا۔ وکیل کے بتائے پتے پر گلیوں میں ڈھونڈتے آخر کار وہ اسے مل ہی گئی۔ وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا، جس اذیت سے وہ اسے بچانا چاہتا تھا۔ وہ اسی اذیت سے بے حال گلی میں بیٹھی رو رہی تھی۔ سب جاننے کے بعد اس نے بہت شدت سے دعا کی تھی کہ سائرہ کبھی اس درد سے آشنا نہ ہو، لیکن اللہ کی مصلحتیں اور فیصلے انسانی عقل سے بالا تر ہوتے ہیں۔ سائرہ! اس نے سامنے بیٹھتے اسے پکارا۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ عارف نے شانوں سے تھام کر اسے اٹھایا اور گلی کے باہر کھڑی کار میں بٹھا دیا۔ اس کی اجڑی صورت دیکھ کر وہ خود کو خالی محسوس کر رہا تھا۔ کاش وہ اس رات سائرہ سے وہ سب نہ کہتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ اس کا قصور ہے کہ اس وقت اشک بہاتی سائرہ وہی سب سوچ رہی ہوگی۔ کیا اس لیے ان کے دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے کہ ان کے دکھ سانجھے تھے؟ وہ جس بند گلی کا دریچہ بننا چاہتی تھی، وہی بند گلی اس کا مقدر بھی تھی۔ سائرہ! عارف نے اس کا سر اونچا کیا تاکہ وہ اس کی طرف دیکھے، اور اسے دیکھتے ہی اس کی بات کسی بھالے کی طرح اس کے دل میں کھپ گئی۔ یہ احساس سائرہ، یہ احساس حبس زدہ بند گلی ہے، جس میں کوئی راستہ، کوئی دریچہ نہیں، اور یہ بند گلی میرا مقدر ہے۔ اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، ایسے سب کچھ بکھر گیا۔ اس کا مان، اپنی ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اچھی زندگی جینے کی چاہ، جفاکش ماں کی بیٹی ہونے کا غرور، اب تک اس کا درد محسوس کرنے کا دعویٰ اسے کھوکھلا لگا۔ درد تو اب ہوا تھا اسے، اس کے وجود کا روم روم، روح کا ذرہ ذرہ بلبلا رہا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سائرہ! عارف نے بازو پھیلا کر اسے خود میں سمیٹا۔ اس حدت اور اپنائیت بھری پناہ میں آتے ہی اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ اس کے اشکوں کی روانی اس کی گرفت تنگ کرتی جا رہی تھی۔ عارف کی تسلی اور دلاسا اسے مزید رلا رہا تھا۔ عارف کے فون کی رنگ ہونے لگی۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے عارف نے اسے خود سے جدا کیا۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ عارف نے فون کو دیکھ کر کال منقطع کر دی۔ یہ سب جھوٹ تھا، پلیز بتائیں کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آخری امید بھی اسے ہی توڑنا تھی۔ نہیں سائرہ! اس کے بھیگے رخسار سے لپٹی لٹیں پیچھے کرتے اس نے یہ ہمت کر ہی لی۔ یہ سب سچ ہے، اس سے فرار اور انکار نہیں۔
میری طرح خود کو اس کی سزا مت دو، تم نے ہی کہا تھا نا یہ ادھار کا دکھ اٹھا رکھا ہے، تم وہ نہ کرو پلیز۔ اور سائرہ نے جانا یہ ادھار ہرگز نہیں، اس کی ماں، پیاری ماں سے جڑا اچھا برا سب کچھ اس کا تھا، اس رشتے میں ادھار کا سوال ہی نہیں۔ اپنے کھرے جذبات اور سچے الفاظ اس وقت اسے بالکل کھوکھلے لگ رہے تھے۔ آپ کو یہ پہلے ہی پتا تھا؟ اچانک اسے خیال آیا۔ عارف نے سر ہلایا۔ کچھ دن پہلے تمہاری امی کے وکیل تم سے ملنے گھر آئے تھے اور اتفاق سے گیٹ پر مجھے مل گئے، اور اسی لمحے سائرہ کو سمجھ آیا کہ اس رات عارف نے کیوں وہ بات ختم کر کے نارمل سی باتیں شروع کر دی تھیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر چہرہ صاف کیا۔ سائرہ، میں آج تمہیں رونے سے نہیں روکوں گا۔ اس نے جیسے سائرہ کی سوچ پڑھ لی تھی۔ کچھ بھی اپنے اندر چھپا کر مت رکھو، سب باہر نکل جانے دو۔ پھر عارف کا فون بجنے لگا۔ آپ بات کر لیں، آشو کر رہی ہے فون۔ اس نے دوبارہ کال کٹ کر دی۔ میں گھر میں کسی سے کچھ کہے بغیر نکل گیا تھا، سب وہاں میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں نے سب کو ملنے کو کہا تھا۔ میں یہ خوشخبری سب سے پہلے تمہیں سنانے کے لیے دادی کے کمرے میں آیا، لیکن تم وہاں نہیں تھیں۔ آشو سے پوچھا تو اس نے کہا کہ تم اپنے گھر آئی ہو۔ ایک بار پھر رنگ ہونے لگی۔ اب کی بار عارف نے فون ریسیو کیا۔ آشو 15-20 منٹ میں آ رہا ہوں۔ ہاں پتہ ہے، سوری، بس آ رہا ہوں۔ ہاں سائرہ میرے ساتھ ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ باقی باتیں گھر چل کر، تم بھی آگے آ جاؤ۔ اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اس نے کہا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ گھر پہنچے تو نفیسہ گیراج کے شیڈ میں ہی ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سائرہ کی شکل دیکھتے ہی انہوں نے پوچھا۔ وہ دونوں فوراً کوئی جواب نہ دے سکے۔ میرے ساتھ آؤ، انہوں نے سائرہ کا ہاتھ پکڑا۔ تم بھی؟ گیراج کے سند کھلنے والے اپنے کمرے کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے نفیسہ نے عارف سے کہا، تم اپنے گھر گئی تھی، کیا ہوا کہ اتنا رو رہی ہو؟ تم بھی جانتے ہو تبھی پیچھے وہاں پہنچے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر سائرہ کو بیڈ پر بٹھاتے انہوں نے پوچھا، یہ بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے اس نے عارف کو نفیسہ کی سمت دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو آؤ، سب لوگ کب سے انتظار کر رہے ہیں، تم لیٹ جاؤ، کچھ دیر آرام کرو، ہم آتے ہیں، نفیسہ نے اس کے سرہانے تکیہ رکھتے کہا۔ اسے لیٹنے کا اشارہ کرتے عارف نفیسہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ کئی بار جسمانی مشقت سے زیادہ جذباتی ہلچل تھکا دیتی ہے۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ ذرا دیر پہلے دیکھے منظر پر وہ پوری طرح ہوش نہ ہو سکی۔ چھت کو تکتے اور سوچتے ہوئے اسے پتہ ہی نہیں چلا کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو کمرے میں آشبہ اور عارف موجود تھے۔ لیکن وہ آپ کا خواب تھا بھائی، آشبہ کی آواز میں افسوس تھا۔ تھا کیوں، اب بھی ہے، اسے ہولڈ پر رکھا ہے، کسی دن انشاءاللہ پھر پورا کریں گے۔ کروٹ بدلے بغیر وہ اٹھ کر بیٹھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ بال اور دوپٹہ درست کر کے اس نے دونوں کی طرف رخ کیا۔ میں چائے لاتی ہوں آپ دونوں کے لیے۔ آشبہ باہر چلی گئی۔ سوری، وہ شرمندہ تھی، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ وہ صرف مسکرایا۔ آشو کیا کہہ رہی تھی؟ وہ قدرے فاصلے پر رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ وقار کو جتنی رقم لوٹانی تھی اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ کیسے؟ دادی اور انہوں نے کسی کو بتائے بغیر پہلے ہی اپنے زیورات فروخت کر دیے تھے۔ کچھ دادی کی پرانی زمینیں تھیں، صدر کی ایک دکان اور دادا کا کھیت جو کرائے پر دے رکھا تھا، فروخت کر دیا ہے، اور ظفر کا کزن مڈل ایسٹ سے یہاں پر منتقل ہوا ہے۔ اسے نیا بزنس شروع کرنا تھا تو ظفر اور میں نے کیفے اسے دے دیا۔ اسے آشبہ کے جملے بہت اچھی طرح سے یاد تھے۔ یہ بھائی کا درینہ خواب تھا، انہوں نے بہت محنت کی ہے۔ صرف یہ ہی نہیں، عالم بھائی کے لائر دوست بہت کام آئے۔ انہوں نے وقار صدیقی کے دیگر بزنس میں کئی سارے غیر قانونی اقدام اور گھپلوں کی نشاندہی کی۔ متعلقہ حکام سے شکایت اور چند متاثرہ افراد کی جانب سے لیگل نوٹس بھیجنے اور قانونی کارروائی کی دھمکی جیسے بلیک میل بھی کام آئے۔ اسی وقت نفیسہ اندر آئیں۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ جی ٹھیک ہوں، اس نے سر جھکا لیا۔ عارف نے بتائیں مجھے ساری باتیں۔ وہ پلنگ پر اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ تم دونوں صرف احساس ہی نہیں، دنیا کی مثالی اولاد بھی ہو، ورنہ اس دور میں کوئی ان باتوں پر توجہ نہیں دیتا۔ انہیں سوچ کر پریشان ہونا تو ناممکن سا لگتا ہے۔ دوسرے زاویے سے سوچوں تو لگتا ہے اپنی تمام غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی ان دونوں نے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کی ہوگی جو اللہ کو پسند آ گئی، اور اس نے بدلے میں انہیں تم جیسی نیک فطرت اولاد عطا کی، جو والدین کی خطائیں جان کر اس قدر دکھی اور پریشان ہیں، ان کی غلطیاں سدھارنا چاہتی ہیں۔ اس بات پر ان دونوں نے نفیسہ کو چونک کر دیکھا۔ وہ انہیں روشنی کی کرن دکھا رہی تھیں، چند جگنوں تھما رہی تھیں۔ کیا واقعی یہاں سلور لائننگ موجود ہے؟ عارف نے سوچا۔ اسے اپنی زندگی کا پچھتاوا اور دکھ نہ بناؤ، اسے بوجھ کی طرح کندھے پر لادنے کی بجائے اس احساس کو ان کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ آخری سفر پر روانہ ہو چکے والدین کو اپنے اعمال کے بعد اولاد کی نیکیاں، دعائیں اور صدقات ہی
انہیں سب سے زیادہ ثواب پہنچاتے ہیں۔ لے گرما گرم چائے کے ساتھ فرائز اور کیک۔ آشپا دروازے سے ہی نعرہ لگاتے اندر آئی۔ میں چلتا ہوں۔ عارف کھڑا ہوا۔ بیٹھیں، آپ کی اور سارا ہی کی چائے ہے یہ۔ آشپا نے ٹرے تپائی پر رکھی اور تپائی پلنگ کے قریب سرکائی۔ میں آتی ہوں، تم آرام سے چائے پیو۔ نفیسہ کھڑی ہو گئی۔ برسوں کا تکلف اور جھجک کیوں چند گھنٹوں میں ختم نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ قریب آ جائیں۔ نفیسہ کے جانے کے بعد آشپا نے عارف کو کرسی تپائی کے قریب لانے کا اشارہ کیا۔ نفیسہ کی بات اس کے دل کو لگی تھی۔ بہت زیادہ سوچنے اور غور کرنے پر کتنی ہی چیزیں واضح ہوتی گئیں۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ سبینہ اس کے ابا کے خاندان پر گئی ہے، خود غرض اور مطلب پرست، اور وہ خود اپنی امی کی عادت اور فطرت لے کر آئی ہے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ سبینہ اپنی ماں کا پرتو تھی۔ امی بھی یہ جانتی تھیں، اسی لیے گھر اس کے نام کر دیا تھا، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال دیتی، جیسے انہوں نے کیا تھا۔ امی کے بعد سے گھر کے آگے کی دکان اور گھر کا کرایہ وہ خود ہی وصول کر رہی تھی۔ امی نے اس کی شادی کے لیے بہت سا زیور بنا رکھا تھا، وہ سب بھی سبینہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ امی کی بھی کتنی عادتیں اور باتیں اب اسے صحیح سمجھ آ رہی تھیں۔ انہیں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کا شوق تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ضرورتوں کا رونا روتے ہیں، غربت اور مفلسی کی دہائیاں دیتے ہیں، جبکہ ان کے حالات اتنے برے بھی نہیں ہوتے۔ ان کے اخراجات اتنے نہ تھے، دکانوں کا کرایہ بھی ان کے لیے کافی تھا، لیکن انہیں زیورات بنانے کا بہت شوق تھا۔ وہ اسے ان کی محبت ہی سمجھتی رہی کہ اس کی شادی کسی اچھی جگہ کرنے کے لیے اتنا سب اکٹھا کر رہی ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اچھا پہنا، اچھا کھایا اور اسے بھی ایسے ہی رکھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ یہ سب اس کی محبت میں کر رہی ہیں۔ ان کی اپنی خواہش اور زیادہ پیسے کا لالچ اور ہوس اسے کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک محبت اس کے ابا کو امی سے تھی اور ایک محبت نفیسہ کو احسان سے۔ سچ ہے، یہاں کوئی دو کہانیاں بھی ایک سی نہیں ہوتیں اور محبتیں بھی سب کی جدا اور سب کی الگ ہوتی ہیں۔ وہ دوبارہ وکیل صاحب کے گھر جا کر سارے کاغذات لے آئی تھی۔ انہوں نے ہی اسے بتایا کہ سبینہ وہ مکان اور دکان فروخت کرنا چاہتی ہے۔ پڑوسیوں سے پوچھنے کے بعد آخر اسے اپنے چاچا کا پتہ مل ہی گیا۔ اسے یہ جان کر بہت حیرانی ہوئی کہ اس کے دادا زندہ ہیں۔ پڑوسیوں کے ذریعے ہی سبینہ کو بھی علم ہو گیا کہ وہ اپنے چاچا کا پتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اسی رات اس کا بھی فون آیا۔ سائرہ نے اس سے مکان اور کاغذات کے متعلق کچھ نہ کہا، لیکن یہ کہا کہ وہ چاچا اور دادا سے ایک بار ملنا چاہتی ہے۔ سبینہ نے اسے باز رکھنا چاہا اور اسے اپنے تئیں سمجھاتی رہی۔ ہمیشہ کی طرح وہ خاموشی سے سنتی ہوں ہاں کرتی رہی۔ سبینہ کو لگا وہ مان گئی ہے۔ جاؤ، میں یہاں ویٹ کرتا ہوں۔ عارف نے دروازے کی سمت اشارہ کیا۔ سائرہ نے ساری ہمت مجتمع کر کے بے رنگ دروازے پر دستک دی۔ دوسری دستک پر دوسری آہٹ ہوئی۔ اس نے خشک ہوتے حلق کو تر کیا۔ کون؟ دروازہ کھولنے والی خاتون کے چہرے سے برہمی ظاہر تھی۔ میں سائرہ عبدالقدیر کی بیٹی۔ یہاں کون؟ اس کا نام سنتے ہی کوئی گرتے پڑتے دروازے تک آیا۔ جی، میں سائرہ، تم بھائی جان قدیر بھائی کی سائرہ؟ بے یقینی اور خوشی کا ملا جلا تاثر اسے حوصلہ دے رہا تھا۔ جی۔ ارے اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ فیروزہ، ہٹو، اندر آنے دو۔ انہوں نے خاتون کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ 2 کمروں کا گھر تھا۔ اسی کمرے میں ایک طرف باورچی خانے کا اہتمام تھا۔ اس کی نظر ایک طرف پلنگ پر لیٹے بزرگ پر پڑی، جو ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، ساکت آنکھیں، ساکت بدن، بس ہلکے ہلکے اوپر نیچے ہوتا سینہ زندہ ہونے کی علامت تھا۔ بیٹھو۔ چاچا نے اسے میلی سی کرسی پیش کی، لیکن وہ اسے نظر انداز کر کے پلنگ کی طرف بڑھی۔ یہ ابا ہیں، تمہارے دادا۔ وہ بھی اس کے پیچھے آئے۔ زندگی سے خالی آنکھیں، منہ کے گرد منڈلاتی مکھیاں، سینے تک پڑی ایک میلی چادر، اس کے دل پر گھونسا پڑا۔ ان 2 دکانوں کا کرایہ کتنا قیمتی تھا، اسے احساس ہوا۔ یہ اس کے ابا کے ابا تھے، اس کے دادا، اس کا خون، جنہیں وہ آج پہلی بار اس حالت میں دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک کی اپنی زندگی سوچ کر بہت شرمندگی ہوئی۔ کتنے ٹھاٹھ میں زندگی گزاری تھی اس نے۔ اس مکان میں جوان ہوئی تھی، اس مکان میں جو ان کا تھا، جس پر ان کا حق تھا۔ کتنی بڑی غاصب تھی وہ۔ اس نے چادر کے نیچے سے ان کا ہاتھ نکال کر تھاما۔ ہڈیوں پر چڑھی جھریوں زدہ چمڑی اسے خون کی کشش اور حدت کا احساس کرا رہی تھی۔ دادا جان، کیسا اجنبی لفظ تھا۔ دادا جان، میں سائرہ، آپ کی پوتی۔ ان کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ابا کو سالوں پہلے فالج ہو گیا تھا، وہ بات نہیں کرتے۔ چاچا کو لگا وہ ان کی طرف سے جواب کی امید میں ہے۔ اس نے ہاتھ واپس سینے پر رکھ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ دوسرے کمرے سے 2 لڑکیاں آ کر اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ بیٹھو بیٹا۔ چاچا نے وہی میلی سی کرسی اس کے قریب رکھی، لیکن وہ ان کی چال پر غرور کرتی پھر دکھ کی گہرائی میں اتر گئی۔ اپنے پولیو زدہ پیر کے ساتھ وہ لنگڑا کر چل رہے تھے۔ فیروزہ، چائے بناؤ۔ پہلے اس سے تو پوچھو کہ اتنے سال بعد یہ کیوں آئی ہے۔ فیروزہ نے اپنی ناپسندیدگی
قطع نہیں چھپائی۔ یہ سب ڈرامے کیوں اب؟ اس کی ماں کیوں بکواس کرتی ہے؟ بیٹا تم بنا لو۔ وہ بیوی کو جانتے تھے اس لیے بیٹی سے کہا۔ وہ سب اسے نفرت کرنے اور دھکے دے کر گھر سے نکالنے کا حق رکھتے تھے۔ چاچا موسم کے مطابق کبھی سبزی تو کبھی برف گولی کی ریہڑی لگاتے تھے تو کبھی چھتری بنانے کا کام کرتے۔ دونوں بیٹیاں جوان تھیں، بیٹا ان سے چھوٹا تھا، اس سال 10ویں میں تھا۔ چاچی گھروں میں کام کرتی تھیں، بیٹی ایک نجی ہسپتال میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ اس کی باتیں سن کر چاچا پر شادی عمر کی کیفیت طاری ہو گئی۔ سبینہ کو بھی خبر ہو ہی گئی تھی۔ اس کا ایسا جلال سائرہ نے پہلی بار دیکھا تھا، لیکن اس نے خاموشی کو ہتھیار بنا لیا تھا۔ کرایہ دار سے مکان خالی کروا کر وہاں چاچا کو منتقل ہونے تک سبینہ نے ہر کوشش کی کہ وہ سب نہ ہو۔ سائرہ نے اتنا ہی نہیں کیا، اس نے وہ مکان اور دکانیں بھی چاچا کے نام کر دی تھیں۔ سبینہ کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اب ایک امیر بہن سے تعلق توڑنا بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ تبدیلی ایک دم نہیں آتی۔ برف کے گلیشیئر ہوں تو پگھلنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اب اسے دیکھ کر کوئی پلٹتا تھا، نہ ہی طنز یا جملے بولے جاتے تھے۔ اب وہ میز پر موجود ہوتا، بات اب بھی زیادہ آشفا سے ہی کرتا تھا، لیکن اب سر اٹھا کر مسکراتا تو سب کی بات پر۔ نفیسہ کو پکارنے کے لیے اب اس کے پاس کوئی القاب نہیں تھے۔ باپ اور چاچا کے ساتھ کام کرتے ہوئے جھجک اور تکلف ختم ہو رہا تھا۔ دادی کے پاس بیٹھ کر حال چال پوچھنے کی شروعات ہوئی تھی۔ کرائے کی بچت اور دکان کی آمدنی نے چاچا کے گھر کو کئی فکروں سے آزاد کر دیا۔ وہ دادا اور ان سب سے ملنے جاتی رہتی۔ چاچا کو بھی احسان احمد کے دوست کی دکان میں نوکری مل گئی تھی۔ اس نے فیروزہ چچی کو یقین دلایا کہ ان کے بیٹے کی پڑھائی اور فیس کی ذمہ داری اس کی ہوگی۔ سبینہ اپنے نقصان کی بھرپائی اس سے وصولتی رہتی۔ کبھی عاصم کی نوکری چلی جاتی، کبھی دیور کے قرض دار پریشان کرتے، تو کبھی ساس سسر کی بیماریاں۔ اب بھی اکثر راتوں میں عارف کی نیند اڑ جاتی تھی۔ وہ اپنی وحشت دور کرنے سائرہ کے ساتھ باہر نکل کر چھت پر ٹہلنے لگتا۔ کبھی سائرہ کو برے خواب جگا دیتے تو عارف دھمکیاں دیتا اور وہ سو جاتی۔ بند گلی میں روزن کھل گیا تھا، وہاں سے آسمان صاف نظر آنے لگا تھا۔ کسی دن راستہ بھی کھل ہی جانا تھا۔ ان کی خواہشیں خود بخود محدود ہو کر اپنا رخ صدقات اور خیرات کی سمت موڑ چکی تھیں۔ اس نے سب کے پرزور اصرار کے باوجود بھی اوپر کا کمرہ نہیں چھوڑا تھا۔ عبداللہ، آشو! نیچے سے آنسا کی آواز پر وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب سے یہ آمنہ آئی ہے نا، مما رات میں جاگنے لگی ہیں۔ عبداللہ کو ایسی کئی شکایتیں تھیں چھوٹی آمنہ سے۔ آپ وقت بھی تو دیکھیں ذرا، بہت دیر ہو گئی ہے، سائرہ نے لوڈو بورڈ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر آنسا نے پکارا، لیکن اس بار سارہ کو آواز دی۔ آ رہے ہیں آپی، اس نے باہر آ کر کہا۔ تم نکال دیا کرو ان دونوں کو کمرے سے، انہیں تو ذرا عقل نہیں ہے۔ اندر بیٹھے عارف نے دل ہی دل میں آنسا کی تائید کی۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم دونوں کے لیے ٹائم لمٹ ہے اب سے، خبردار جو 10 بجے کے بعد اوپر نظر آئے۔ وہ ان کے کان پکڑ کر اندر لے گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو عارف لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اب سونا ہے، یہ کیوں لے کر بیٹھ گئے؟ وہ کمرے میں پھیلا سامان اٹھاتے ہوئے بولی۔ تمہارا رزلٹ دیکھ لوں؟ آپ کو کیا جلدی ہے اتنی؟ رہنے دیں۔ تمہیں کیوں جلدی نہیں؟ کتنے دن ہونے آئے ہیں؟ میرا ٹریک ریکارڈ کچھ اچھا نہیں ہے اور میں مزید بالکل پڑھنا نہیں چاہتی۔ رزلٹ دیکھے بنا ہی مجھے لگتا ہے میں پاس ہو گئی ہوں۔ آپ اسے ایسے ہی رہنے دیں، اس کی اپنی منطق تھی۔ آپ یہ بند کریں اور سو جائیں۔ عارف کو انگلیاں چلاتے دیکھ کر اس نے کہا، کل صبح دعوت ہے ناظمہ پھپھو کی طرف، یاد ہے نا؟ بولتے ہوئے چپس اور چاکلیٹ کے خالی ریپر دروازے کے باہر کوڑے دان میں ڈال کر اس نے دروازہ بند کیا۔ تم پاس ہو گئی ہو؟ عارف کی خوشی سے بھرپور آواز پر وہ اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ مذاق نہ کریں۔ وہ قریب آ کر لیپ ٹاپ پر جھکی۔ ہاں واقعی میں تو پاس ہو گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ کر آنکھیں بند کی۔ امی میں پاس ہو گئی، آپ کا یہ خواب بھی پورا ہوا۔ اس نے دل میں ثروت کو مخاطب کیا۔ مبارک ہو۔ عارف نے اٹھ کر مونکا ضروری سمجھا۔ مبارک مبارک، میں آشفا اور دادی کو بتاتی ہوں۔ وہ پرجوش سی عارف سے الگ ہوئی۔ صبح بتانا، دادی تو کب سے سو گئی ہیں۔ وہ سر ہلا کر مان گئی۔ انعام تو بنتا ہے تمہارا، بتا دو کیا چاہیے؟ اس کے دمکتے چہرے کو نہارتے اس نے پوچھا۔ صرف انعام نہیں، انعامات بنتے ہیں۔ وہ پلٹ کر صوفے سے عبداللہ کے کھلونے اٹھانے لگی۔ اتنی زیادہ پڑھائی کی تھی میں نے، آپ کو کیا پتا میری محنت کا؟ مجھے ہی پتا ہے، اور اسے رٹا لگانا کہتے ہیں۔ عارف کو ہنسی آ گئی۔ اتنی محنت کے بعد بھی وہ بمشکل پاس ہوئی تھی۔ ہاں تو رٹا لگانا کوئی آسان تھوڑی ہے، کتنا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس کے لیے جسے نوٹ اور کتابیں دیکھتے ہی نیند آتی ہو اور بھاگ جانے کا من کرتا ہو۔ میرے لیے تو یہ ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے جیسا ہے۔ میں انعامات کی حقدار ہوں، ویسے آپ کی وجہ سے بھی مجھے بہت زیادہ محنت کرنا پڑی تھی، ایسے مذاق نہ اڑائیں میرا۔ عارف نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی سمت کیا۔ اب تم کہہ رہی ہو تو اتنی محنت پر انعامات تو بنتے ہیں۔
عارف نے اس کے ہاتھ سے گیم باکس لے کر صوفے پر اچھالا اور اسے قریب کھینچا۔ پھر دیر کس بات کی، اور انعامات کی بارش میں سائرہ شرابور ہوتی گئی۔ ختم شد۔ سو دس واز دی اینڈ آف۔ یہ سلسلہ کوئی اور ہے۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔